بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم تنزیلہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین. فرماتے ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید میں کھاؤ اور پیو اور اس میں اسراف نہ کرو. اللہ رب العزت اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں. آج کا یہ ورکشاپ بیماری اور علاج سے متعلق ہے. ہو سکتا بہت سے لوگوں نے یہ سمجھا ہو کہ جو بیمار ہیں ان کو جانا چاہیے، جو تندرست ہیں ان کو جانے کی کیا ضرورت ہے. اصل میں یہاں بات بیمار کی بھی ہے اور بیمار نہ پڑنے کے لیے کیا کرنا چاہیے وہ بھی ہے. لہذا آج کا ورکشاپ تو سب کے لیے تھا، لیکن دنیا کچھ ایسی ہو گئی ہے کہ دین کے نام پر لوگوں کو خواہش نہیں رہ گئی، دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ نہیں رہ گیا، دین کے لیے محنت کرنے کا شوق نہیں رہ گیا. یہ افسوسناک بات ہے. بہرحال آج کا یہ ورکشاپ دو حصوں پر منقسم تھا. ایک تو یہ کہ بیماری کے اسباب کیا ہیں، بیماری کس کو کہتے ہیں اور بیماری آتی کیوں ہے، یہ تفصیل کے ساتھ بتانا تھا ڈاکٹر آر کے صاحب کو. اس کے بعد مجھے یہ بتانا تھا کہ جو آدمی بیمار پڑ جاتا شریعت اس کے لیے کیا حکم دیتی ہے اور علاج ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ دونوں باتیں تھیں. اب باتیں کچھ وہ بھی آ جائیں گی جو ڈاکٹر صاحب نے کہی ہیں اور کچھ باتیں نئی بھی ہوں گی آپ کے لیے جو ابھی نہیں سنے ہیں. وہ تو بیماری کے تعلق سے معلوم ہونا چاہیے بیمار کیوں ہوتا ہے انسان. قدیم زمانے میں جو طب تھا وہ کہتا تھا کہ انسان کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزیں رکھی ہیں، ان کے گھٹنے بڑھنے سے بیماری آتی ہے. یہ خون، ایک بلغم، ایک صفرا، ایک سودا، یہ 4 چیزیں ہیں جس میں اللہ نے جسم میں رکھا ہے. ان میں اگر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو پھر بیماری آتی ہے. خون تو سب جانتے ہیں، بلغم بھی سب جانتے ہیں، صفرا پت کو کہتے ہیں. پت کی ایک تھیلی ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں کلیجی کے ساتھ وہ پت کی چھوٹی تھیلی ہوتی ہے. بکرا کاٹتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کو الگ سے نکال کے پھینک دیتے ہیں. اگر وہ کاٹتے وقت ذرا بے احتیاطی ہو جائے، پت کا ایک چھوٹا قطرہ بھی اگر کلیجی وغیرہ پڑ جائے، پورا گوشت، پوری کلیجی کڑوی ہو جاتی. اتنی تھیلی ہو پت کی تھیلی، لیکن اس کی وجہ سے اتنا اثر ہوتا ہے.
اس لیے قصائی فوراً نکال کے اس کو کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، تھوڑی کلیجی بھی نکال کے پھینک دیتے ہیں، وہ پچ اتنا خراب ہوتا ہے۔ اسی طرح سودا، یہ ذرا بھی اگر زیادہ ہو جائے تو انسان کا جسم کالا ہو جاتا ہے، اس کی چمڑی کالی ہو جاتی ہے، اس کے اندر خون خراب ہو جاتا ہے۔ سودا جب زیادہ ہو جائے دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ وہ بھی سمجھے کہ ایک چھوٹی کوانٹٹی میں اللہ نے رکھا ہے اور اس کا مزہ ہی ہوتا ہے کڑواپن۔ تو پرانے زمانے میں ایسی تحقیق تھی کہ 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے جسم میں رکھی ہیں: خون، بلغم، صفرا، سودا۔ ان میں ذرا سا بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے تو بیماری پیدا ہوتی ہے، اور یہ جلدی کمی بیشی نہیں ہوتی ہے، انسان بار بار غلط کام کرتا ہے تو ان میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ دنیا میں جتنی تحقیق دوسری چیزوں کی ہوتی ہے سائنس کی، ویسے سائنس کا ایک شعبہ ہے طب، دوا، علاج۔ اس سلسلے میں بھی انسان کی تحقیق کبھی ختم نہیں ہوئی، آج تک بھی تحقیق ہوتی جا رہی ہے کہ بیماری کیوں آتی ہے اور کس بیماری کا کیا علاج کرنا چاہیے۔ مختلف طریقے دنیا میں رائج ہیں علاج کے، کسی کو ایلوپیتھک کہتے ہیں، کسی کو یونانی کہتے ہیں، کسی کو آیورویدا کہتے ہیں، کسی کو سدھا کہتے ہیں، کسی کو بایو کیمک کہتے ہیں، کسی کو ہومیوپیتھک کہتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی پیتی ہوں گی۔ اور چائنا والے تو عجیب و غریب علاج کرتے ہیں، آنکھوں پلس، آنکھوں پنکچر، اس طرح کے وہ علاج کرتے ہیں۔ تو دنیا میں ایک نظریہ یہ بھی ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، تو اس کا علاج بھی جو بھی بیماری ہو مٹی سے کرنا چاہیے۔ اب وہ کون سی مٹی، کیسے اس کو بنانا چاہیے، وہ چائنا والے کرتے ہیں کہ صاحب انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی کو اوپر زندگی گزارتا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں جائے گا، تو اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مٹی ہی اہم رول ادا کرتی ہے، پیدا ہونے کے لیے بھی، رہنے کے لیے بھی، اور رہ کر زمین میں گڑنے کے لیے بھی، یعنی دفن ہونے کے لیے مٹی۔ تو مٹی ہی اصل چیز ہے، اسی مٹی کو چھان کر، پٹک کر، پیس کر، فلاں کر کے اس کے جو ذرات ہوتے ہیں ان کو جمع کر کے دوا بناتے ہیں۔ اسے بھی ایک نظریہ ہے علاج کا۔ بایو کیمک جس کو کہتے ہیں، ان کا علاج کا نظریہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جسم کے اندر 12 نمک رکھے ہیں، وہ نمک ذرا بھی کم زیادہ ہو جاتا ہے تو بیماری آتی ہے، اس لیے وہی 12 نمک سے پورا وہ علاج کرتے ہیں۔ ایسے مختلف تحقیق دنیا میں ہمیشہ رہی، اور آج تک بھی دنیا میں علاج کی تحقیق ہوتی ہی رہتی ہے۔ بیماری کیوں پیدا ہوتی ہے، اس کے متعلق بھی دنیا میں ہمیشہ تحقیق ہوتی رہی۔ قرآن سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے بڑا سبب، ریزن بیماری پیدا ہونے کا کھانے پینے میں بے احتیاطی، جیسا کہ میں نے آپ کو آیت پڑھ کر سنائی، کلو واشربو، کھاؤ پیو، ولا تسرفو، اسراف نہ کرو، یعنی زیادہ مت کھاؤ، زیادہ مت پیو۔ اللہ کو ایسے لوگ پسند نہیں آتے ہیں، اس لیے کم کھانے سے کبھی بیماری نہیں آتی، زیادہ کھانے سے بیماری آتی۔ کم کھانے سے انسان کمزور ہو سکتا ہے لیکن بیماری سے پاک رہے گا، زیادہ کھانے والے ہمیشہ بیمار رہتے ہیں۔ آج اگر ڈاکٹروں سے پوچھا جائے تو بھی یہی کہیں گے، یہ جب سے فاسٹ فوڈ کا زمانہ آیا ہے بیماریاں بھی فاسٹ ترقی کرتے جاتی ہیں۔ انسان کیا ملتا کچھ بھی نہیں کھاتا، کچھ بھی کھا لیتا ہے، کچھ بھی خیال نہیں کرتا ہے۔ تو کھانے سے اور زیادہ کھانے سے اور کھانے میں بے احتیاطی کرنے سے ہی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو کھڑا کر سکیں اس کو، یعنی کھائے گا نہیں تو انسان بیٹھ جائے گا، کمر ڈھیلی ہو جائے گی. اتنا کھائے انسان کہ آسانی سے اٹھ سکے، بیٹھ سکے، نماز پڑھ سکے، فلاں کر سکے، یہ اس کے لیے بہترین ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی مروی ہے کہ صاحب چار پیٹ کے 4 حصے بنائے جائیں، 2 حصے میں کھانا کھایا جائے، ایک پانی رکھا جائے اور ایک خالی رہے سانس لینے کے لیے. یہ فرمایا نبی کریم نے. تو معلوم یہ ہوا کہ چند لقمے کھانے سے ہی انسان کی صحت برقرار رہتی ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں خوب کھانے سے خوب خون پیدا ہوگا، اور خوب خون پیدا ہونے سے یہ ڈیفنس پاور جو ہے بہت پیدا ہوگا خون کے اندر، بیماری نہیں آئے گی. یہ بالکل غلط نظریہ ہے. ایک قصوں کی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا عرب کو علاج کے لیے. حکیم صاحب تھے، کتنے دن گلی میں روز اعلان کرتے تھے صاحب ہر بیماری کا علاج ہے، میرے پاس دوائیں ہیں، جس کو جو بیماری ہو آ کر بتا کر دوا لے جائے. کتنا اعلان کیے، گلی گلی گھوم کر اعلان کیے، کوئی نہیں آیا. ان کو تعجب ہوا کہ صاحب عجیب و غریب بستی ہے، یہاں کوئی بیمار نہیں ہے کیا؟ لوگوں نے بتایا نہیں، یہاں کوئی بیمار نہیں ہے. اچھا کیا راز ہے؟ کیا ہم لوگوں کا معمول یہ ہے بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں، اور جب بھوک ذرا باقی رکھتی ہے تو بس کر لیتے ہیں. کہ یہی راز ہے. جو بھی اس اصول کو اپنائے گا، بھوک پر کھانا، بھوک پوری ختم نہیں ہوئی، ابھی تھوڑی باقی ہے، ابھی 4-5 لقمہ کھا سکتے ہیں، اسٹاپ بس. کا یہ راز ہے صحت کا. اور حقیقت بھی ایسی ہے کہ انسان ضرورت کے لیے کھاتا ہے تو صحت بنتی ہے، مزے کے لیے کھاتا ہے تو صحت برباد ہوتی ہے. آج ہر آدمی مزے کے لیے کھاتا ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو صحت کے لیے کھاتے ہیں. مزہ مزہ مزہ. ہوٹلوں میں کتنے آئٹم ملتے ہیں. ہم لوگوں کے زمانے میں 2-4 آئٹم ملتے تھے ہوٹلوں کے اندر، اڈلی بھی، ڈوسا بھی، سامبار بھی، وڑا بھی، پوری بھی، کلنگ بھی، اس طرح کی چیزیں ملتی تھیں جو ویجیٹیرین میں جاتے تھے. اور نان ویجیٹیرین میں جاتے تھے تو صاحب کبھی کلیجی ہے، کبھی گردہ ہے، کبھی سالن ہے گوشت کا، صاحب وہ کبھی فال ہے، اتنا ہی ملتا تھا. اب کتنے آئٹمس ہو گئے، اللہ، جس کی کوئی حد نہیں. مزے کے لیے کھاتا ہے انسان، اس کی وجہ سے اس کی صحت برباد ہو جاتی ہے، انسان بیمار پڑ جاتا ہے. تو کھانا پینا ہی بیماری کو لاتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو وشربو ولا تسرفو، کھاؤ بھی پیو بھی، یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ آدمی اس کی وجہ سے بیمار پڑ جائے. رمضان کے روزے تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے فرض کیے، اس میں کوئی شک نہیں، اور ہم عبادت کے لحاظ سے ہی روزے رکھتے ہیں. نیت ہماری عبادت ہے، اللہ ثواب دے گا. لیکن حکمت بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ معدہ 24 گھنٹے کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، سال میں 1 مرتبہ اس کو بھوکا رکھنا چاہیے، پھر فریش ہو کے کام کرنا شروع کرتا ہے. تو لہٰذا روزے کی ایک حکمت یہ بھی ہے بھوکا رکھنے کی کہ آدمی کی صحت بنے، آدمی بیمار ہو کے تندرست ہو جاتا ہے. اسی طرح روزہ رکھ کر جب اس کی طاقت ہو جاتی ہے تو بہت اچھی طرح صحت مند بن جاتا ہے. گاندھی جی کے متعلق بھی لوگوں نے لکھا ہے کہ ہفتے میں ضرور روزہ رکھا کرتے تھے. لوگوں نے مہینے میں 3 دن لکھا ہے کہ صاحب 3 دن روزہ رکھتے تھے، ایسے پانی پی لیا، کچھ پھل کھا لیا، کچھ بھی نہیں کھاتے تھے. کہا کہ یہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یہ نہیں نکالے تو پھر جسم بیمار ہو جاتا ہے، تو لہٰذا یہ ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں عام طور پر لوگ ذرا بیمار بھی پڑ جاتے ہیں، سست بھی ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ صاحب کھانے کی کوئی حد نہیں ہے. رمضان میں انسان اتنا کھاتا ہے کہ صاحب حلق سے لے کر ناک تک آ جاتا ہے.
کھاتے ہی رہتا ہے. کتنی مرتبہ کھاتا ہے اور کتنا کھاتا ہے کیلکولیٹ کر کے دیکھا جائے تو تیسرے دنوں میں اگر 2 کلو کھاتا ہے ایک دن کو تو رمضان میں 3.5 کلو کھاتا ہے. اس کی وجہ سے خیر و برکت نہیں ہے, روزے کے اثرات نہیں ہیں, اس کی وجہ سے اس کے جسم میں کوئی ترقی بھی نہیں ہوتی ہے. ایسے ہوتا ہے لوگوں نے رمضان کو کھانے کا مہینہ سمجھا, روزے کا مہینہ نہیں سمجھا. تو میرا بھائیو بیماری کیوں آتی ہے؟ بے احتیاطی سے آتی ہے. بے احتیاطی سب سے پہلے کھانے پینے میں بے احتیاطی کرتا ہے تو بیماری آتی ہے. بچے ہوں کہ بڑے ہوں سب کے لیے ایک ہی حکم ہے کہ صاحب دودھ بھی بچوں کو کتنی مرتبہ پلانا چاہیے, کتنا پلانا چاہیے, اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. بڑوں کے لیے بھی حکم ہے کہ بڑے کتنی مرتبہ کھائیں, کتنا کھائیں, اس کا بھی بڑوں کو بھی خیال کرنا چاہیے. یہ بے احتیاطی کھانے پینے میں ہوتی ہے. دوسری بے احتیاطی ہے ورزش اور ایکسرسائز نہ کرنے میں, اس کی وجہ سے بھی بیماریاں آتی ہیں. اللہ کی مہربانی سے شریعت کے اندر کچھ ایسی عبادتیں رکھی گئی ہیں کہ آدمی کی خود بخود ایکسرسائز ہوتے رہتی ہے. ہم کبھی ایکسرسائز کا ایک پیسہ بھی خیال نہیں کرتے, عبادت سمجھ کے ہی ہم ادا کرتے ہیں, لیکن وہ اصل میں ایکسرسائز ہے جس کی وجہ سے پورا ہمارے جسم کا نظام سسٹم بالکل بہترین رہتا ہے. ہم اس کو لے لیتے ہیں نماز. نماز اگر آدمی اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھے تو بہت بہترین ایکسرسائز ہے. اس کے پورے انگلیاں بھی, ہاتھ بھی, پاؤں بھی, پیٹھ کا پورا نظام بھی ٹھیک رہتا ہے. لیکن نماز ویسی پڑھے جیسے پیارے نبی پڑھتے تھے, ویسی نماز پڑھے گا تو یقیناً بہت بڑی ایکسرسائز, عبادت ہے وہ, لیکن وہ ایکسرسائز بھی ہے انسان کے لیے. لہذا بہت سارے لوگ جو جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں, صحت اطمینان سے نماز پڑھنے والے, اور خاص کر وہ لوگ جو تہجد بھی پڑھتے ہیں اور دیر تک کھڑے رہتے ہیں, دیر تک سجدہ کرتے ہیں, دیر تک رکوع کرتے ہیں, ان کی صحت بہت اچھی رہتی ہے. پورے جسم کا نظام ان کا ٹھیک رہتا ہے. لہذا یہ بھی ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے. اللہ نے عبادتیں ہی ایسی رکھی ہیں کہ آدمی اگر ان کو جیسے سنت کے طریقے پر کرے گا تو یقیناً اس کے لیے بہت فائدہ ہوگا اور بیماری سے بھی بچ کر رہے گا. لہذا عبادتوں کو بھی اللہ نے ایسی رکھا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کے اندر کچھ ضرورتیں رکھی ہیں. ان ضرورتوں کا انسان پوری نہیں کرے گا تو بھی بیمار پڑ جائے گا, لیکن اس ضرورت کو پوری نہ کر کے اس کا دوسرا جو طریقہ شریعت نے بتایا اس کو کرے گا تو بیمار نہیں پڑے گا. اب اس کو مثال سے سمجھائیں. جیسے لڑکا ہے یا لڑکی ہے, ان کو ایک ایج آنے کے بعد خود بخود شادی کی خواہش ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین چیز رکھی ہے. اب وہ شادی کر کے دے دیں, شادی کر دیں بچے اور بچیوں کی, ان کی سمجھیے کہ آدھی پونی بیماری ختم. بچے کو یا بچی کو شادی کی خواہش ہے, ضرورت بھی ہے, اس کے باوجود ماں باپ ان بچیوں کی شادی نہیں کرتے ہیں تو پھر بیماریاں گھیر لیتی ہیں, اور بہت بڑی بڑی بیماریاں کے گھیر لیتی ہیں. غلط راستے پر بچے بچیاں چلے جاتی ہیں. اپنی ضرورتیں کمرے میں, باتھ روم میں ادھر ادھر پورے کر کے اپنی ضرورت کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں, اور جتنا اس کو مٹاتے ہیں اتنی زیادہ وہ خواہش بڑھتے جاتی ہے. بہت بیماریاں آ جاتی ہیں. ہسٹیریا کی بیماری آتی ہے تو پورا گھر پریشان ہو جاتا ہے. زیادہ دیر کر دیا شادی کے بعد تو شادی کرنے کے باوجود ہسٹیریا کی بیماری جاتی نہیں. تو لہذا انسان کو اللہ نے جو چیز رکھی ہے اس کی فطرت اور نیچر میں, اس کو کرنا چاہیے. نہیں کرے گا انسان تو پھر وہ صحت مند نہیں رہ سکتا. ہاں, صحت مند ٹیمپروری رہنے کے لیے شریعت نے علاج بتایا ہے.
روزہ رکھنا. آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں, پیسہ نہیں ہے شادی کے لیے, وسائل نہیں ہے, کیا کریں گے؟ روزہ رکھنے سے بھی خواہشوں پر کنٹرول ہوتا ہے. شروع میں تو خواہش زیادہ ہو جاتی ہے, لیکن مسلسل روزہ رکھنے سے کنٹرول ہو جاتا ہے. اب روزہ رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف بھوکا رہنا, بھوکے رہنے سے علاج نہیں ہوتا ہے. روزہ رکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے, تو پھر اس کے بعد اس کی دنیا کی, اس کی جنسی خواہش, سیکس کی خواہش کم ہو جاتی ہے. یہ ہے اللہ کی طرف ہونا چاہیے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بڑے لوگ جو بہت اللہ والے تھے, نیک تھے, ویسے لوگ زندگی میں شادی نہیں کیے. وجہ اس کی یہ کہ ان کا شوق علم کی طرف, عبادت کی طرف اتنا بڑھ گیا کہ ان کو موقع نہیں ملا شادی کرنے کا. لیکن شادی نہیں کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. اگر اچھی بات ہوتی ہے تو انبیاء کرام شادی نہیں کرتے. سارے انبیاء کرام نے شادی کی ہے, تو شادی کرنا بہت اچھی چیز ہے, صحت کے لیے بہت ضروری ہے. اب یہ لوگ جو علم میں مصروف ہو جاتے ہیں, ان کا کھانا پینا بھی ایسے ہی رہتا ہے, 2-4 لقمے کھاتے ہیں, کنٹرول رہتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب کھاتا پیتا ہے خون پیدا ہوتا ہے, خون کے کئی قطرے مل کر منی پیدا ہوتی ہے. اس منی کو اگر استعمال نہ کیا جائے, نکالا نہ جائے, تو پھر انسان بیمار پڑ جاتا ہے. تو اس لیے یہ لوگ کھاتے پیتے بھی نہیں ہیں, وہ اتنی منی رہ جاتی ہے, ان کو ضرورت پیش نہیں آتی. یہ ایک لمبا فلسفہ ہے جو بیان کیا جاتا ہے شادی کے سلسلے میں. لہذا اللہ نے جو ضرورت رکھی ہے ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. اسی طرح بیماری آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں جو کچھ رکھا ہے ان کو آرام کرنے کا بھی موقع دینا چاہیے. آنکھ ہے, 24 گھنٹے کسی چیز کو دیکھتے ہی رہیں گے تو آنکھ بیمار ہو جائے گی. اسی طرح جسم, ہاتھ پاؤں ہے, 24 گھنٹے ہلاتے ہی رہیں گے تو تھک جائیں گے, بیمار پڑ جائیں گے, ان کی انرجی ختم ہو جائے گی. اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ عبادت کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے. مدینے میں ایک صحابی تھے, ان کا نام تھا حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص. عبادت کا بڑا شوق تھا ان کو. شادی ہو کر کئی دن ہو گئے دلہن کو دیکھے بھی نہیں, جا کر سوئے بھی نہیں اس کے ساتھ, بس بہو بنا کر حضرت عمرو بن عاص لے کر آئے, اور یہ ان کے بیٹے تہجد تہجد تہجد, دن میں روزہ روزہ روزہ. کئی دن گزر گئے تو جا کے شکایت کی والد نے اپنے بیٹے کی اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول, میں نے عبداللہ کے لیے ایک بہترین لڑکی کا انتخاب کیا, بڑے خاندان کی, شریف خاندان کی ہے, اور عبداللہ کا حال یہ ہے کہ عبادت ہی میں لگا رہتا ہے وہ. تو کہا اچھا, بلا کے پوچھے کیا جی تم عبادت ہی کرتے رہتے ہو کیا؟ کہاں اللہ کے رسول, رات بھر تہجد پڑھتا ہوں, دن سب روزہ رکھتا ہوں. کہا نہیں, رات کے 3 حصے کرو, ایک حصہ عبادت کا, 2 حصہ سونے کے لیے, بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے. روزہ مہینے میں 3 رکھو بس. نہیں نہیں نہیں, اللہ کے رسول. کرتے کرتے بہرحال انہوں نے کہا ایک دن روزہ رکھو, ایک دن مت رکھو. ایسا کہا. اللہ کے رسول نے فرمایا کیا, ان لعینک علیک حقا وان لجسدک علیک حقا وان لزورک علیک حقا فاعط کل ذی حق حقہ. تمہارے جسم کا بھی حق ہے, تمہاری آنکھ کا بھی حق ہے, تمہارے مہمانوں کا بھی حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی حق ہے, سب کا حق ادا کرو جی. تو معلوم یہ ہوا کہ صاحب آدمی کو آرام بھی کرنا چاہیے. جو لوگ مشین کی طرح کام کرتے رہتے ہیں ان کی زندگی بھی تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اس لیے انسان کو سونا بھی چاہیے. حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے کو اللہ کے پیارے رسول نے سب سے اچھا روزہ بتایا کہ ایک دن روزہ رکھتے تھے, ایک دن روزہ نہیں رکھتے تھے. اسی طرح رات میں 3 حصہ کرتے, ایک حصہ تہجد پڑھتے اور 2 حصہ آرام کرتے. فرض کیجئے اگر 7 گھنٹے کی رات ہے تو 2 گھنٹہ عبادت کرتے اور 5 گھنٹہ 4.5 گھنٹہ سوتے. یہ ضروری ہے انسان کے لیے.
تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم ہمارے جسم کا رکھا ہے. اسی طرح ایک اور سسٹم بھی رکھا ہے، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. انسان کے اندر جو چیزیں بڑھتی ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جب بڑھ جائے تو اس کو کاٹ دینا چاہیے. جیسے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، ان کے ناخن، بغل کے بال اور پیشاب کی جگہ کے بال، یہ تینوں بڑھتے ہیں. ناخن تو پیدا ہونے سے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن بغل کے بال بھی اور پیشاب کی جگہ کے بال بھی بالغ ہونے کے بعد بڑھنا شروع ہوتے ہیں. شریعت نے حکم دیا ہے کہ ان کو کاٹ دو ناخن کو، اور اسی طرح بالوں کو نکال دو، اس سے صحت رہے گی. اگرچہ کہ ناک کے بال کے لیے بھی کہا گیا ہے اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو نہ کاٹے، ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، تو بھی بیماری اور گندگی، غلاظت پیدا ہونے کا ایک سبب ہے، اس کی وجہ سے بھی بیماری آتی ہے. لہذا صحت کے اصول شریعت کے اندر بتائے گئے ہیں. اسی طرح نہانے کا بھی اصول بتایا گیا ہے شریعت کے اندر. ایک تو میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عبادتیں ہی ہماری کچھ ایسی رکھی ہیں کہ صحت کے لیے ہیں، ایکسرسائز ہے، انہی میں سے وضو بھی ہے. آدمی ایک دن میں 5 مرتبہ اپنے چہرے کو دھوتا ہے، ناک میں پانی چڑھاتا ہے، کلی کرتا ہے، پیروں کو دھوتا ہے. دیکھیے کتنی چیزوں کا فائدہ ہو جاتا ہے. چہرے میں گرد و غبار پیدا ہو کے اس کی وجہ سے جو مسامات ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں. سوراخ دھوتا ہے آدمی تو صاف نکل جاتا ہے. ناک میں ہمیشہ گرد و غبار جاتے رہتا ہے، تو اس کے لیے آدمی اللہ تعالیٰ نے کا انتظام کہ صاحب خوب اچھی طرح پانی لو. اگر روزہ نہیں رکھے ہو ناک صاف ہو جاتی ہے. منہ میں گندگی غلاظت پیدا ہوتے رہتی ہے. انسان وضو کرے اور مسواک کے ساتھ کرے تو دانتوں کی صفائی ہو جاتی ہے. اس لیے کہ بہت ساری بیماریاں جو پیٹ کے اندر پیدا ہوتی ہیں وہ دانت کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں. دانت کے ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے تو وہ تو یہی بتائے گا کہ صاحب دانت ہی کی وجہ سے پوری بیماری ہے، وہ تو ایسے بتائے گا. لہذا شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں جو بتائی گئی ہیں عبادت کے لیے، وہ عبادت بھی ہے، صحت بھی ہے، پاکی صفائی بھی ہے. تو میں نے بتایا ناخن کا کاٹنا، بالوں کا نکالنا، چہرے کو دھونا، اسی طرح بیوی سے ملنے کے بعد یا ہماری منی نکلنے کے بعد نہانا، یہ بھی صحت کا بہت بڑا اصول ہے. اس کی وجہ سے بھی آدمی صحت کے برقرار رہتا ہے. اس لیے جو لوگ شریعت کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ان کے اندر بیماریاں کم رہتی ہیں. شریعت کے مطابق زندگی گزاری جائے، جب جاگنا جاگتے ہیں، جب سونا سوتے ہیں، اللہ کے لیے جو وقت دینا ہے دیتے ہیں، اپنے جسم کے لیے جو وقت دینا ہے اس کو دیتے ہیں، تو ایسے لوگ احتیاط کی زندگی گزارتے ہیں تو بیماریاں بھی کم آتی ہیں. میں نے کہا شادی کا بھی حکم شریعت کے اندر دیا گیا ہے. آدمی اگر شادی کر لے لیکن اس کے اندر بھی احتیاط نہ کرے تو جب بھی بیمار پڑ جاتا ہے آدمی. بہت زیادہ لڑکی کے ساتھ سیکسول ریلیشن کہ صاحب ہمیشہ اسی کے ساتھ رہتا ہے، نماز کا بھی خیال نہیں، وہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یا لڑکیوں کے پیچھے گھومتے رہتا ہے، تو تب بھی انسان کی جنسی خواہش کے اندر ایک طرح کا خلل پیدا ہو جاتا ہے. اس کی وجہ سے بھی آدمی بیمار پڑ جاتا ہے. تو زیادہ کھانا پینا بھی انسان کے لیے مضر ہے. مستقل بھوکا رہنا بھی انسان کے لیے مضر ہے. تو انسان کو چاہیے کہ صاحب شریعت کے مطابق جو زندگی گزارتے اللہ کی مہربانی سے صحت مند رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے صحت برقرار رکھتا ہے. بیماریاں آتی ہیں تو اس کے اسباب ریزنز بہت رہتے ہیں. ایک ریزن تو جو میں نے ابھی بتایا وہ ایک ریزن ہے. کھانے پینے میں، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس میں احتیاط نہیں. رات بھر جاگتا ہے، ٹیلی ویژن دیکھتا ہے، کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے زندگی برباد کرتا ہے. کب دیکھو وہی کام، صحت برباد ہوتی ہے. بعض بیماریاں انسانوں کی اپنے طرف سے پیدا کردہ ہوتی ہیں. ظہر الفساد فی البر
والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا ولعلہم یرجعون. سمندر میں بھی، خشکی میں بھی، سمندر میں بھی، زمین میں بھی خرابیاں، فساد بہت ہو گئے. ان کا ریزن کون ہے؟ انسان. انسان نے کچھ ایسا پیدا کر دیا، کچھ ایسے کام کیے کہ اس کی وجہ سے پوری زندگی کا نظام بگڑ گیا. پہلے زمانے میں کہتے تھے کہ انسان نے 2 زہر ایجاد کیے، ایک شکر ایک نمک. کہا کہ یہ زندگی کا سب سے بڑا زہر ہے کہ صاحب جو شکر اور نمک ہے، پہلے زمانے میں کہتے تھے. آج ایک چیز ہوتی ہے جس کو پولوشن کہتے ہیں. کتنا سب ہوا کو گندا کرتے ہیں، ہمارے پھیپھڑوں میں جانے والے سانس میں کتنی بیماریاں، جراثیم جاتے ہیں. یہ جو جاپان میں اتنا بڑا زلزلہ سونامی آئی، اس کا ریزن کون ہے؟ انسان ہی ہے. تو لہذا بہت ساری چیزیں خود انسان ایجاد کرتا ہے اور اس کی وجہ سے بیماریاں بڑھتی ہیں. بہت ساری چیزیں اس میں سے ہیں کہ صاحب کیا کیا انسان نے ایجاد کیا. ابھی تو میں نے بتایا فاسٹ فوڈ وغیرہ سب بیماریوں کا ایک طریقہ ہے کہ سب اتنی بیماریاں آتے رہتی ہیں. اس کے علاوہ بھی انسان نے جو کچھ تیار کیا ہے دنیا کے اندر، یہ جو گندا ہوا نکالتے ہیں، زہریلی گیس نکالتے ہیں، کتنا ہی کنٹرول کرو کچھ نہیں. یہ جاتی ہیں آسمان کے اندر، جو اوزون کی پرت ہوتی ہے اس میں جو بڑے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں اس کو بڑے کر دیتے ہیں. بڑے سوراخ ہونے کی وجہ سے بارش نہیں اترتی ہے. بہت ساری مصیبتیں انسان کی پیدا کرتے ہیں. کتنی دنیا میں کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب کنٹرول کیا جائے. یہ جو کارخانوں سے، فیکٹریوں سے زہریلی گیس نکلتی ہے، زیادہ سے زیادہ انسان یہ کوشش کرتا بھائی انسان کو نقصان نہ پہنچے، اوپر لے جا کے وہ گیس نکالتے ہیں اور وہی گیس جاتی ہے آسمان پر اور جا کے وہاں اوزون کی پرت کو بگاڑ دیتی ہے. تو ایک وجہ تو انسان کی یہ بھی ہے بیماری کی کہ انسان خود اس کا ریزن ہے. تیسرا سبب ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ گناہ کی وجہ سے بھی بیماریاں آتی ہیں. جس بستی میں گناہ زیادہ ہوں وہاں بیماریاں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں. ایڈز کی بیماری کے متعلق پڑھا گیا تھا شروع میں کہ جو لوگ ایڈز کی بیماری ان کو آتی ہے جو کسی بھی لڑکی کے ساتھ، غلط عورتوں کے ساتھ جنسی تعلقات رکھتے ہیں، ان کو ایڈز کی بیماری آتی ہے. ایسے تحقیق میں ثابت کیا گیا تھا. ابو داؤد اور ترمذی کی ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مہاجروں کو بلا کر فرمایا، مہاجروں 5 مصیبتیں آنے والی. یہ 5 مصیبتیں تم لوگوں کی غلطی سے آتی ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت تم کو نہ آئے. بھائی بہت خراب مصیبت ہے. جس قوم کے اندر بھی بے حیائی اور زنا کامن ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس قوم میں ایسی بیماریاں اور ایسی تکلیفیں اتارتا ہے کہ ان کے جو پہلے لوگ تھے ان کو معلوم بھی نہیں کیا بیماری ہے، لیکن اب وہ بیماری پیدا ہوتی. جیسے میں نے ابھی کہا ایڈز کی بیماری، پرانے زمانے میں لوگ جانتے بھی نہیں تھے کیا ہے کدھر ہے، لیکن اب دیکھیں وہ بیماری آئی. تو اس طرح گناہوں کی وجہ سے بھی بیماریاں آتی ہیں. عقیدہ ہونا چاہیے جب چل کر انسان اس کو مانتا ہے، ورنہ تو لوگ کہیں گے ارے امریکہ کے اندر اتنا گناہ کرتے ہیں کیا بیماری آتی ہے. سب سے بڑی بیماری ان کے پاس ہے دین سے دوری. اللہ ہی معلوم نہیں ان کو، حالانکہ وہ سب کہتے ہیں کہ ہم جیسس کو ماننے والے ہیں. معلوم ہی نہیں ان کو کہ اللہ کون ہے، اللہ کیا کر سکتا ہے. ایک
اور کوئی بھی دین مذہب مل جائے تو اس کو لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. انڈیا میں آتے ہیں ہندو بن جاتے ہیں, اور کہیں سری لنکا وغیرہ جاتے ہیں بدھسٹ بن جاتے ہیں, اور کہیں جاتے ہیں کچھ اور بن جاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ پیس آف مائنڈ نہیں ہے. بیماریاں ان کے اندر بھی بہت ساری بیماریاں ہیں, لیکن ٹیمپروری کسی طرح ان کا علاج کر کے وہ لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں. گناہوں سے بیماریاں ضرور آتی ہیں, لہذا بیماریاں آتی اس لیے ہیں, ان کے ریزنز بہت ہیں. شریعت کے اندر ایک علاج ہم کو یہ بھی بتایا گیا ہے, ہمیشہ چپل جوتے پہن کر رہو, ننگے پاؤں نہ رہو. جب تک آدمی چپل جوتا پہن کے رہتا ہے وہ گویا سوار رہتا ہے. اسی لیے دنیا میں سب سے زیادہ چپل جوتا پہن کے چلنے والے لوگ مسلمان ہی تھے اور اب بھی ہیں ہمارے ہاں. لیکن ہم بعض قوموں کو دیکھتے ہیں سر سے پیر تک بہترین ویشٹی بھی, اور صاحب فلاں بھی, قمیض بھی رہے گی, اور صاحب وہ جو کندھے کے اوپر وہ ڈالا ہوگا رومال, لیکن پیر دیکھیں گے تو سر بھی ننگا پیر بھی ننگا, باقی سب بہترین رہے گا. پیروں سے بھی بہت ساری بیماریاں آتی ہیں, اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. نظافت پاکی کا بھی بڑا خیال کرنا چاہیے, اس کی وجہ سے بھی بیماریاں نہیں آتی ہیں. گندگی غلاظت کا خیال نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے بھی بیماریاں آتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے, آپ جب غسل کرتے ناپاکی کا تو ہاتھوں کو بہت اچھی طرح دھوتے تھے, اسی طرح پیروں کو بھی دھوتے تھے نہانے کے بعد. اگر وہ پیروں کے پیر پانی میں پڑے ہیں تو ان کو بھی دھوتے تھے. اسی طرح معلوم ہوتا ہے کہ صاحب استنجا کو جانے کے بعد مٹی سے صابن سے ہاتھ بھی دھونے سے صفائی پاکی ہو جاتی ہے. اسی طرح آدمی کو چاہیے کہ ناک میں جو کچھ ہوتی ہے بائیں ہاتھ سے ان کو دور کرے. پیشاب پاخانے کے لیے بھی آداب بتائے گئے ہیں, ان کو دھونا چاہیے, ان کو پاک کرنا چاہیے. یہ سب کیا ہے؟ نظافت, پاکی. پاکی کی وجہ سے بھی بیماریاں دور ہوتی ہیں. اور اسی طرح بتایا گیا کہ کتا اگر منہ ڈال دے پانی میں تو کا پورا پانی پھینک دو, اور برتن کو 7 مرتبے دھو, 8ویں مرتبے 1 مرتبے 8 بار میں سے مٹی سے بھی دھو دو. یہ بھی بتایا گیا. اور یہ بھی بتایا گیا کہ اگر تیل ہے, گھی ہے, اس میں چوہا گر کے مر گیا تو اگر وہ چوہا جو گرا ہے جم کر تھا, جیسے ناریل کا تیل جم جاتا ہے یا گھی جم جاتا ہے سردی کے دنوں میں, جہاں چوہا گرا ہے وہاں اتنا نکال کے پھینک دو, اس کا گھی استعمال کرو. اور اگر وہ جمع ہوا نہیں تھا تیل یا گھی, چوہا گر کے مر گیا تو سب پھینک دو. یہ بھی بتایا گیا. یہ سب کیا ہے؟ بیماری سے بچنے کے طریقے, کیسے کیسے بیماری آ سکتی ہے. اسی طرح فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, تمہارے کھانے پینے کی چیز میں جیسے چائے ہے سمجھیے رکھیں, اور ایک مکھی آ کے گر گئی اس میں. مکھی سیدھا جا کے نہیں گرتی, کنارے سے گرتی ہے, بازو سے گرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکھی کو ڈبا کر پھینک دو اور وہ چائے پی لو, وہ پینے کی چیز پی لو. اس لیے کہ مکھی جب گرتی ہے تو اس کی جو بیماری کا سائڈ رہتا ہے ادھر سے بچتی ہے وہ, اس لیے کہ اس میں طاقت زیادہ رہتی ہے اس کو نکلنے کی, یہ کرنے کی. تم اگر گری مکھی اٹھا کے پھینک دے تو بیماری اس میں رہ گئی. یہ جو شفا کا پر تھا وہ نہیں ہے نا, ڈبا دینے سے بیماری جو مکھی چھوڑی اس کی شفا بھی جو اللہ نے اس میں رکھا ہے سب وہ بھی اس میں مل گئی. اس لیے وہ چیز بیماری کا اچھا شفا بھی ہو گئی, یعنی کہ صاحب علاج بھی ہو گیا, دوا بھی ہو گئی اس کی. یہ بھی شریعت نے ہم کو بتایا ہے, ایسے کہنا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ گئے. اس عورت نے لا کے کھجور رکھے تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے تھے, حضرت علی بھی بھوکے تھے.
اللہ کے پیارے رسول کھجور توڑ کے کھانے لگے تو حضرت علی بھی کھجور توڑ کے کھانے لگے. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا علی تم کھجور مت کھاؤ، تم ابھی بیماری سے اٹھے ہو، تمہارے اندر کمزوری ہے، تھوڑا صبر کرو. پھر اس عورت نے لا کے کچھ سوپ وغیرہ بنا کے لا کے پیش کیا تو اللہ کے رسول نے کہا یہ تمہارے لیے بہت سوٹیبل ہے، یہ کھاؤ تم. تو کھانے پینے کی نماز پڑھنے فجر یہ چند گھنٹے اس کے لیے اجازت ہے، لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. یہ ہے حائضہ، اس کی بیماری ہے. دوسری عورت کو یہ جو بچہ جننے کے بعد اس کو خون جاری ہوتا ہے پیشاب کے راستے سے، یہ خون بعض عورتوں کو 8-10 دن میں ختم ہو جاتا ہے، بعض عورتوں کو 40 دن تک رہتا ہے اور بعض عورتوں کو اس سے بھی زیادہ رہتا ہے. خون سے جب باہر ہو جائے عورت تو فوراً نماز روزہ شروع کر دینا چاہیے جیسا کہ بتایا. 5 دن میں بچہ جننے کا 5 دن کے بعد نام دھو کر نماز شروع کر دیں. 40 دن گزارنا چلا کرنا کوئی ضروری نہیں. لوگوں نے چلا مقرر کر کے رکھا، کچھ بھی نہیں، بیکار بات ہے. میکسیمم 40 دن ہو گئے، جب بھی خون نہیں بند ہوتا ہے نہ دھو کر نماز شروع کرو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، ان سے جب پوچھا گیا فتویٰ بھئی یہ نفاس کا خون، بچے کا خون کب تک رکھنا ہے برا صاحب، عورتوں کو پوچھو، مجھے نہیں پتا. اس لیے کہ میں جتنے لوگوں سے پوچھا کوئی کہتے 20 دن میں ٹھیک ہو گئی، کوئی 15 دن میں، کوئی کہتے 40 دن میں. تو معلوم یہ ہوا کہ میکسیمم پیریڈ مدینے میں لوگ سمجھتے 40 دن، اس سے زیادہ اگر خون نکلتا ہے تو بیماری کا خون. تو اس عورت کے لیے اتنے دن نماز چھوڑنے کی کنسیشن، اور اگر رمضان میں سے کی ہوئی ہے تو روزے بعد میں رکھنے پڑے. ایسا ہے بعض لوگوں کو بیماری ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. کھڑے ہو کر نماز پڑھو. نماز میں یہ رکن ہے کھڑے ہونا، قیام ہوتے ہو وقوموا للہ قانتین، کھڑے ہو کر نماز پڑھو. نہیں کھڑے ہو سکتے کیا بیٹھ کر نماز پڑھو. لیکن جو آدمی کھڑا ہو سکتا ہے وہ بیٹھ کر نہیں، رکوع سجدہ نہیں کر سکتا تب کرسی پر بیٹھے گا، ورنہ تو پوری دیر کھڑے ہو کر پڑھ کر اس کے بعد کرسی میں بیٹھ کے چھوٹے گا. اب یہ آدمی ہے کہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، ہاں کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا، زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھے گا. اب اسپتال میں بیڈ اس کو بیڈ میں پڑا ہوا ہے، بیٹھ بھی نہیں سکتا، لیٹے لیٹے نماز پڑھے ایسا. اور اگر آدمی ایسا کے ساتھ وہ ہاتھ بات بھی نہیں ہلائے گا، بس دل میں بھی آنکھ سے بھی نماز پڑھے. اب اس کا وضو کرا سکتے ہیں تو وضو کرائے گا، ورنہ تیمم کر کے نماز پڑھے. نماز کبھی معاف نہیں ہے بیمار سے. بیمار سے کون سی نماز معاف ہے؟ حیض والی عورت سے بھی، نفاس والی عورت سے بھی جو کہ بیماری ہے نماز معاف. باقی کوئی بھی بیمار کتنا ہی ہو اس کی نماز معاف نہیں ہے. آپ کو ٹیوب لگا دیا گیا اسپتال میں، مسلسل ایک قطرہ پیشاب گرتے ہی رہتا ہے، جب بھی آپ کو نماز پڑھنا پڑے تو پیشاب گر رہا ہے بھائی، کوئی بات نہیں نا. نماز کا ٹائم آپ کو کب سے کب تک ہے؟ 12:10 سے لے کے سمجھو کہ 3:40 3:20 تک اثر کا ٹائم ہے. اتنے ٹائم میں ضرور پڑھنا ہی گا. اگر ڈاکٹر کہتا ہے کہ 1 سے لے کر 1:30 تک 2:30 بجے سے 3 تک پیشاب نہیں آئے گا، ہاں آپ ویٹ کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر تو کافی صاحب اپنا دیتے رہے 24 گھنٹہ، تو نماز پڑھنا ہی پڑے گا. عورتوں کا مرد ہو، کوئی بھی بیماری ہو، صاحب کہیں سے غلیظ معلوم ہوتا، خراب معلوم ہوتا، پاک کے لیے سب کچھ بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ایک انسان جتنا برداشت کر سکتا ہے اتنی تکلیف اللہ نے انسان کو دی ہے. لہٰذا بیماری کی حالت میں آپ کو یہ تو اجازت ہے بیٹھ کر نماز پڑھیے، لیٹ کر نماز پڑھیے، آنکھوں کے اشارے سے نماز پڑھیے، لیکن نماز معاف نہیں ہے. جنگ کی حالت میرے بھائی، دشمنوں سے جنگ،
ایسی جنگ نہیں کہ سب بم گرا کے بھاگ گئے، سامنے تلوار سے لڑتے ہیں، تیروں سے لڑتے ہیں، نیزوں سے لڑتے ہیں. کہا اللہ نے کبھی تم کو ٹائم پر ہی نماز پڑھنا. ایسا نہیں کر سکتے ظہر اثر مغرب عشاء رات میں پڑھ لیں گے، نہیں. ظہر کی نماز ظہر میں پڑھو، اثر کی نماز اثر میں پڑھو. البتہ بستی سے باہر ہیں تو ایسی صورت میں ظہر بھی اثر ایک ہی ٹائم میں پڑھ سکتے. 2 رکعت ظہر پڑھے، پھر اس کا 2 رکعت اثر پڑھے. اتنا ہی سوا ہے ظہر اثر مغرب عشاء 4 بھی ملا کے پڑھے. لڑائی ہو رہی بھائی، نہیں نا اجازت نہیں نا، چلتے چلتے پڑھ لو. ہاں جلد رکو کیسا کریں گے؟ چلتے چلتے نیت دل سے رکو کہ اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان، چلتے جا رہے چلتے جا رہے اور تلوار چلاتے جا رہے، نماز پڑھتے جا رہے. ایسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ دشمن ہے، دیکھو اتنا چیز چرا کے لے جا رہے، اتنا کام کر کے جا رہے، جا کے اس کو قتل کر دو. یہ صحابی نکلے، جا رہے وہ بھی جا رہا ہے. اب راستے میں نماز کا ٹائم ہو گیا. انہوں نے سوچا کہ میں اتر کر نماز پڑھوں گا تو اتنی دیر میں تو بہت دور چلے جائے گا نا، وہ پھر اسے پکڑنا مشکل ہو جائے گا. نماز شروع کر دی، کھڑے کر دوڑتے ہوئے نماز پڑھ، اسی میں صرف فاتحہ بھی پڑھ رہے، رکوع بھی کر رہے، سجدہ بھی کر رہے. جا کے اس دشمن کو قتل کر کے اللہ کے رسول کے پاس آ کر بولے اللہ کے رسول میں نے اس کو قتل کر دیا. راستے میں نماز کا وقت ٹائم ہو گیا تو میں چلتے چلتے نماز پڑھنے کا. ٹھیک ہے، دیکھیے نماز کبھی معافی نہیں ہے. اب ہم لوگ کو چونکہ اپنی شریعت رکھتے ہیں اس لیے ہم لوگ الٹا سیدھا کام کرتے ہیں. بس میں تو نماز نہیں پڑھتے، ٹرین میں تو نماز نہیں پڑھتے، ہوائی جہاز میں تو نماز نہیں پڑھتے، نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے. شریعت میں اس کی اجازت نہیں. تو مسافر بیماری کی حکم ہے، ٹائم پر ہم کو نماز پڑھنا چاہیے. یہ بھی کنسیشن آپ کو دیا گیا شریعت میں بیمار کے لیے. اسی طرح بیمار کے لیے کنسیشن یہ بھی ہے کہ جب تندرست تھا تہجد بھی پڑھتا تھا، نفل نماز بھی پڑھتا تھا، سنت نماز بھی پڑھتا تھا. اب بیمار ہو گیا صرف فرض پڑھ سکتا، تکلیف پریشانی، نفل بھی نہیں، سنت بھی نہیں، تہجد بھی نہیں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میرا بندہ جب تندرست تھا کیا کیا نماز پڑھتا تھا، اب ایک بھی پڑھتا نہیں سوائے فرض کے. پورا سب اس کو لکھو، نفل کا بھی لکھو، تہجد کا بھی لکھو، سنت کا بھی لکھو، سب لکھو. دیکھیے اتنی بڑی اتنا بڑا اللہ کی طرف سے ہم کو انعام ہے کہ جو کچھ ہم عبادت صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں کرتے تھے وہ ساری عبادتوں کا ثواب ہم کو لکھا جاتا ہے. بیمار پڑ گئے نہیں کر سکتے ہیں تو بیمار کے لیے بھی حکم ہے. بیمار کے لیے حکم یہ بھی ہے کہ صاحب وہ علاج کر سکتا ہے، بیماری آ جائے تو علاج کر سکتا ہے. کچھ بدو لوگ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول یہ کر سکتے کیا، وہ کر سکتے کیا، یہ کھا سکتے کیا، وہ کھا سکتے کیا. اسی طرح بیماری کے تعلق سے بھی پوچھے اللہ کے رسول بیماری آ گئی تو علاج کر سکتے کیا، کیوں کہ کیا اس میں نہیں نا. اب بیماری اللہ دیا تقدیر میں لکھ کر، اب اللہ جو چیز دیا اسے کیوں ہم ریفیوز کرنا، بیمار لوگوں کو ایسا چلنا. کب اللہ دور کرتا کی کریں گے کھانے نہیں تدا بڑھ بات ادھر علاج بھی کرتا. تقدیر میں اللہ بیماری بھی لکھا ہے، دوا بھی لکھا ہے. لہٰذا جتنی بیماری دنیا میں ہے اتنی علاج بھی اللہ نے زمین میں رکھا ہے، علاج میں رکھا ہے، چیزوں میں رکھا ہے. جس کو معلوم ہے وہ علاج کرتے ہیں، جس کو معلوم نہیں وہ علاج نہیں کرتے ہیں. لہٰذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیمار ہو جائے تو آدمی علاج کر سکتا ہے. علاج کے تعلق سے ایک بات کا خیال کرنا چاہیے، عورتیں کوشش کریں اپنی بیماری کے لیے صرف لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں، خاص کر اسی صورت میں جب کہ ان کے جسم کو چھونا پڑتا ہے، کچھ کپڑا ہٹانا پڑتا ہے اور کچھ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اوائڈ کر کے مردوں کے پاس جانے سے لیڈیز کے پاس ہی جائیں. خاص کر زچگی جس سلسلے میں معلوم ہو کہ سب اس ہسپتال میں کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے تو نہیں جانا چاہیے. کوشش کریں کسی بھی طرح اللہ کو انتظام کریں، نارمل ڈیلیوری ہو جائے.
بے احتیاطی کرنا ٹھیک نہیں. کوئی کچھ بھی ہو جائے، ڈاکٹر ہاتھ کھولنے کے لیے کرتا ہے، سینہ کھولنے کے لیے کرتا ہے، کھلا کے لیے سب نہیں، جائز نہیں. اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح مردوں کو بھی کو کیا کنسیشن دیتی ہے یہ ہم کو دیکھنا چاہیے. بعض بیماری تو وہ ہے کہ اگر وہ نہیں آئی تو سب لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ صاحب ایسے ہو گیا. جیسے لڑکی ہے، لڑکی کے عمر ہوئی 12 13 14 سال، بالغ نہیں ہوئی، حیض نہیں نکلا، پورے گھر کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. صاحب یہ بالغ نہیں ہو رہی ہے، یہ بڑی نہیں ہو رہی ہے، حکیم صاحب کو بتاؤ، صاحب عامل صاحب کو بتاؤ، ڈاکٹر صاحب کو بتاؤ. کیا بیمار نہیں پڑی انہیں؟ حیض بھی ایک بیماری، وہ بیماری صحت کی علامت، بیماری بھی صحت کی علامت ہوتی ہے. یعنی وہ حیض کا خون نکلنے سے لڑکی تندرست رہتی ہے، ورنہ تو پھر لڑکی بیکار ہو جاتی ہے. تو لہٰذا کچھ بیماری تو اللہ نے رکھی ہے، وہ آ کر ہی رہے گی. اب اس میں حیضہ کے لیے کیا کنسیشن ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ نماز روزہ نہیں کرے گی، قرآن پڑھے گی. کیا جو یاد ہے وہ پڑھنا چاہے تو پڑھے گی، جیسا کہ کچھ علماء کا فتویٰ ہے. قرآن چھوئے گی نہیں، ہاتھ سے نہیں اٹھائے گی، جو یاد ہے پڑھے گی، لیکن اللہ کو یاد کرے گی، ذکر کرے گی، سبحان اللہ، الحمدللہ، کھانے کی دعا، پینے کی دعا، سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، لیٹرین کو سب دعائیں پڑھتے رہے. قرآن پڑھنے کے سلسلے میں بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ جو قرآن اسے یاد ہے وہ پڑھتے رہے گی، ورنہ چھوڑ دے گی، بھول جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ نماز نہیں پڑھے گی. نماز شروع کی، بیچ میں اگر اس کو خون شروع ہو گیا تو وہیں نماز چھوڑ دے گی. روزہ شروع کی 1-2 گھنٹہ ہے، اس وقت اس کو خون آ گیا، وہیں روزہ چھوڑ دے گی. روزہ چھوڑے گی جتنے، وہ روزہ قضا کرے گی بعد میں. نماز جتنی چھوٹ گئی، ایک نماز بھی نہیں پڑھے گی. یہ ماہواری کے دنوں میں جتنی نماز چھوٹ جاتی ہے ان کو نہیں پڑھے گی، وہ معاف. لیکن جو ہی پاک ہو جاتی ہے فوراً نہا دھو کے نماز شروع کر دینا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ رات کے 1-2 بجے پاک ہوئی اور اس کا صبح کے 8-9 بجے نہائے گی، یہ گناہ ہو جائے گا. اس کو چاہیے کہ فجر کی اذان سے پہلے نہا دھو لے. فجر کا ٹائم جب تک ہے نہا دھو کے نماز پڑھ لے فجر کی. یہ چند گھنٹے اس کے لیے اجازت ہے، لہذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. ایک ہے حائضہ، اس کی بیماری یہ ہے. دوسری عورت وہ ہوتی ہے جو بچہ جننے کے بعد اس کو خون جاری ہوتا ہے پیشاب کے راستے سے. یہ خون بعض عورتوں کو 8-10 دن میں ختم ہو جاتا ہے، بعض عورتوں کو 40 دن تک رہتا ہے، اور بعض عورتوں کو اس سے بھی زیادہ رہتا ہے. خون سے جب پاک ہو جائے عورت تو فوراً نماز روزہ شروع کر دینا چاہیے، جیسا کہ بتائے. 5 دن میں بچہ جننے کا، 5 دن کے بعد نہا دھو کر نماز شروع کر دے گی. 40 دن گزارنا، چلا کرنا کوئی ضروری نہیں. لوگوں نے چلا مقرر کر کے رکھا، کچھ بھی نہیں، بیکار بات ہے. میکسیمم 40 دن ہو گئے، جب بھی خون نہیں بند ہوتا ہے نہا دھو کر نماز شروع کر دے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، ان سے جب پوچھا گیا فتویٰ، یہ نفاس کا خون، بچے کا خون کب تک رہتا ہے؟ بولا کہ صاحب عورتوں کو پوچھو، مجھے نہیں معلوم. اس لیے کہ میں جتنے لوگوں سے پوچھا، کوئی کہتے 20 دن میں ٹھیک ہو گئی، کوئی 15 دن میں، کوئی کہتے 40 دن میں. تو معلوم یہ ہوا کہ میکسیمم پیریڈ مدینے میں لوگ سمجھتے ہیں 40 دن. اس سے زیادہ اگر خون نکلتا ہے تو بیماری کا خون ہے. تو اس عورت کے لیے اتنے دن نماز چھوڑنے کے اللہ کے رسول بیماری آ گئی تو علاج کر سکتے کیا؟ کیوں کیا اس میں نہیں نا. اب بیماری اللہ دیا، تقدیر میں لکھ کر، اب اللہ جو چیز دیا اسے کیوں ریفیوز کرنا؟ بیماری کو ایسا چلنا کب اللہ دور کرتا کی کریں گے؟ نہیں تدا علاج بھی کر تقدیر میں اللہ بیماری بھی لکھا، دوا بھی نہیں. لہٰذا جتنی بیماری دنیا میں ہے اتنی علاج بھی اللہ نے زمین میں رکھا ہے، علاج میں رکھا ہے، چیزوں میں رکھا ہے. جس کو معلوم ہے وہ علاج کرتے ہیں.
جس کو معلوم نہیں وہ علاج نہیں کرتے ہیں. لہٰذا شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیمار ہو جائے تو آدمی علاج کر سکتا ہے. علاج کے تعلق سے ایک بات کا خیال کرنا چاہیے. عورتیں کوشش کریں اپنی بیماری کے صرف لیڈی ڈاکٹر کے پاس جائیں، خاص کر اسی صورت میں جب کہ ان کے جسم کو چھونا پڑتا ہے، کچھ کپڑا ہٹانا پڑتا ہے اور کچھ ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. اوائڈ کر کے مردوں کے پاس جانے سے لیڈیز کے پاس ہی جائیں. خاص کر زچگی جس سلسلے میں معلوم ہو کہ سب اس ہسپتال میں کوئی بھی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے تو نہیں جانا چاہیے. کوشش کریں کسی بھی طرح اللہ کو انتظام کریں نارمل ڈیلیوری ہو جائے. بے احتیاطی کرنا ٹھیک نہیں. کوئی کچھ بھی ہو جائے ڈاکٹر ہاتھ کھولنے کے لیے کہتا ہے، سینہ کھولنے کے لیے کہتا ہے، کھلا کے لیے سب نہیں، جائز نہیں. اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح مردوں کو بھی اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے مرد کے پاس ہی علاج کریں. ہمارے لیے بڑی ہی مشکل یہ ہے انڈیا کے اندر انجیکشن دینا ہو، کھلا کرنا ہو، نرسیں یا بیماری برداشت کے لائق ہو تو نہیں ان سے انجیکشن وغیرہ کرانا چاہیے. کبھی کبھی بہت تکلیف ہو جاتی ہے. اب وہ کہتے ہیں ECG لینے کے لیے، ابھی ایک لیڈی آ کر سب دوا لگا کے سب لگا کے ECG یا مرد ہی کرتا تو اچھا تھا، نہیں آ کیسے کرتی ہے. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. مرد لوگ مرد کا علاج کریں، عورتیں عورتوں کے پاس جائیں علاج کے لیے. ناقابل برداشت کوئی چیز ہے مرد کے لیے عورت کے لیے تو بس جان بچانے کے لیے جانا چاہیے. تکلیف دور کرنے کے لیے ایک آخرت کا عذاب مول نہیں لینا چاہیے. اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. کسی بھی ناجائز حرام چیز سے علاج نہیں کرنا چاہیے. مثلاً کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے کہا کہ آپ کو نیند نہیں آ رہی کیا؟ آپ ایسا کیجیے اتنی بریانی پی لیجیے، بسکی پی لیجیے یا گانجا کھا لیجیے یا پورا چیز آپ کو نشے کی چیز دیجیے، نیند آنے کے لیے دوا دیجیے. اسلام میں جائز ہے. جیسے کسی آدمی کو لوز موشن ہوتا ہے، ڈاکٹر جاتے ہی جو مسلم ڈاکٹر ہوگا وہ بھی وہ سب سوچتے ہیں بیماری کو علاج کیا دوا کیا وہ دیکھتے ہیں. اسلام میں حرام ہے حلال ہے وہ نہیں دیکھتے. مسلم ڈاکٹر بہت کم ہوں گے جو اس کا خیال کرتے ہیں، ورنہ تو اس کو بالکل خیال نہیں کرتے. اب دوا یہ بیماری ہے، دوا اس کی ہے، وہ انگریزی ایجاد کیا، یہودی ایجاد کیا نقصان ہے کیا فائدہ وہ سب نہیں دیکھتے. لہٰذا کسی کو لوز موشن بہت کمزوری ہے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو آپ کو کوئی بھی دوا دے کے سلا دے گا. 8-10 گھنٹہ سو گئے تو کنٹرول میں آ جاتا ہے. جائز نہیں ایسی دوا جس سے آدمی بے ہوش ہو جائے، جس سے آدمی سو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبیث دوا سے بچو، یعنی زہر. بہت سارے لوگ اپنی زندگی کا علاج، بیماری کا علاج زہر سمجھتے ہیں، زہر کھا کے مر جائے. جو آدمی زہر کھا کے مرے گا قیامت تک، اور قیامت میں بھی جہنم کو جائے تو وہاں بھی آگ کے عذاب کے ساتھ زہر کھاتا ہے. تو لہٰذا آدمی کو چاہیے علاج کے سلسلے میں ان باتوں کا خیال. بیماری اللہ کی طرف سے آئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، بیمار میں پڑتا ہوں تو شفا وہ دیتا ہے. تو لہٰذا ایک بیماری جب آئے تو سب سے پہلے اللہ سے امید رکھنا چاہیے. یہ نہیں کہ ڈاکٹر کے پاس شفا ہے، دوا میں شفا ہے. دوا اور ڈاکٹر سبب ریزن ہے، شفا تو اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے شفا کی امید رکھنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے. کیسی پریشانی ہو جائے، بعض لوگ ہوتے ہیں اس ڈاکٹر سے اس ڈاکٹر کو، اس ڈاکٹر سے اس ڈاکٹر کو، اس ڈاکٹر بس ڈھونڈتے رہتے ہیں. کبھی اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے، کبھی اللہ سے دعا بھی نہیں کرتے. حالانکہ بیماری کے ساتھ شفا دینے والا بھی اللہ ہی ہے. اللہ نہیں چاہے گا تو کوئی بھی ڈاکٹر ہو، کوئی بھی دوا ہو، شفا نہیں ہوتی ہے. لہٰذا ہم کو سب سے پہلی امید اللہ سے رکھنی چاہیے کہ اللہ ہی ہم کو شفا دے گا. اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے. باقی دوا کھانا بھی جائز ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا بھی جائز ہے.
علاج کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سب مسلم ڈاکٹر ہی ہو، ہندو ڈاکٹر ہی ہو، کرسچن ڈاکٹر ہی ہو، ایسا کچھ بھی ضروری نہیں ہے. جس آدمی کو بھی طب میں علاج میں مہارت ہے، آپ جانتے ہیں، اس کے پاس جا سکتے ہیں. لیکن کوئی حرام کام کرنے کے لیے وہ کہتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کام ہرگز نہیں کریں گے آپ. مثلاً کوئی ڈاکٹر ہے، وہ اس کے پاس آپ گئے، اس نے کہا کہ صاحب ہم وہ کندر صاحب کے مندر بنانا چاہتے ہیں، ہنڈی رکھتے ہیں، اس میں 10 روپے ڈال دیجیے، میں آپ کو دوا دیتا ہوں. کہ صاحب تمہاری شفا بھی نہیں چاہیے، تمہاری دوا بھی نہیں چاہیے، میں اس میں مندر بننے کے لیے 10 روپے کیوں ڈالوں گا؟ یہ تو حرام کام ہے. تو اس کا خیال کرنا چاہیے. کوئی اگر ایسا ہے کہ جس کے پاس جانے سے ہمارا ایمان بگڑتا ہے، اس کے پاس علاج کے لیے نہیں جانا چاہیے. تو لہٰذا انسان کو علاج کرنا چاہیے، دوا کھانی چاہیے، دوا استعمال کرنی چاہیے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس دوا کے اندر کیا خرابی ہے، کیا خوبی. بعض بیماری نہیں آنے والی ہے، اس کے لیے ہم پریکاشن کے طور پر کوئی دوا استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ جیسے کچھ عورتیں ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں چاہتے پورا روزہ رکھ لیں، وہ جو ان کو ماہواری آتی نہ آئے، یا کچھ عورتیں حج عمرے کو جاتی ہیں، ان کو ڈر رہتا ہے کہ صاحب وہ بیچ میں ماہواری شروع ہو گئی تو پھر حج ہمارا ڈسٹرب ہو جائے گا، عمرہ ہمارا ڈسٹرب ہو جائے گا. وہ کچھ انجیکشن لے لیتی ہیں، اس مہینہ ان کو ماہواری نہیں ہوتی، اور صاحب حج بھی ہو گیا ہوگا، رمضان بھی ہو گیا، عمرہ بھی ہو گیا. جائز تو ہو سکتا ہے یہ، لیکن اس کی وجہ سے اگر سسٹم بدل جاتا ہے تو جائز ہے. ایک صحت تندرستی کے واسطے آپ کو ہمیشہ کی صحت کو گنوا دیتے ہیں، لہٰذا نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ کو خود حیض ہو گیا. مدینے کو جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، حضرت صفیہ کو حیض ہو گیا. ایک بیوی کو مکے میں آنے کے قریب حیض ہو گیا، ایک بیوی کو مکے سے جانے کے قریب حیض ہو گیا. یہ سب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ ہوا، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بتایا ایسے کرو ویسا کرو. یہ نہیں کہا کہ تم سب عورتیں ٹھنڈی چیز کھا لو، حیض نہ آئے، حج کر کے آنے کے بعد حج آئے، ایسا پیارے رسول نے نہیں بتایا. لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے کہ پریکاشن ہے، اس کے لیے تو اللہ نے ہماری رکھی ہے، یہ سسٹم رکھا ہے، اس کو اوائڈ کرنے کے لیے نہیں ایک سب دوا انجیکشن استعمال کرنا چاہیے. ان باتوں کا بھی خیال کرنا چاہیے تو مریضوں کے حق پہنچ جائے. بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ صاحب ڈاکٹر ان سے کہتے ہیں ان کے قریب ہی مت جاؤ، ان کے جانے سے یہ بیماری تم کو لگ سکتی ہے. اسلام کہتا ہے کہ کوئی بھی بیماری خود سے اثر نہیں کرتی، اللہ چاہتا ہے تو اثر کرتی ہے. لہٰذا آدمی کو کوئی بیمار ہے اس کے قریب نہ جائے، مر جائے، فلاں ہو جائے، نہیں چھوڑنا چاہیے. بیماری اگر ہم کو بھی لکھی ہے تو آئے نہیں بیماری، اس لیے یہ اس کا خیال کرنا چاہیے کہ بیماری کی خدمت کی جائے، بیماری کی عیادت کی جائے. اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا لا عدویٰ، ایک کی بیماری ایک کو نہیں لگتی، ایسے فرمایا. اور ایک مرتبہ آپ نے فرمایا فرا من المجذوم فرارک من الاسد، شیر کو دیکھ کر جیسے بھاگتے نہیں ویسا جزامی کو دیکھ کر بھاگو، قریبی مت جاؤ جزامی. اب وہ حدیث میں تو اللہ کے پیارے رسول فرماتے بیماری نہیں لگتی ایک دوسرے کو. اس حدیث کے اندر اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں کہ جو جزامی بیماری ہے اس کے پاس قریبی مت جاؤ، دیکھ کر بھاگو سے. اب تو انہوں میں تعارض ہو گیا، اختلاف ہو گیا. محدثین نے لکھا ہے بیماری بذات خود نہیں ملتی، اس کا ایمان کمزور ہو سکتا ہے. گیا آپ بیماری جزامی کے پاس ایک گلاس پانی پلایا، اسے بھی جزامی کی بیماری آئی، جزام کی بیماری ہو، اس کی وجہ سے مجھے بیماری آئی. یہ بھی سوچا کہ اللہ نے لکھا تھا آئی تو ایمان بگڑ جاتا ہے نا. ویسے جو کمزور ایمان والے ہیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہتر یہ ہے کہ بیمار کے پاس ہی نہ جاؤ، ان کے لیے بولے، ورنہ تو بیماری ایک دوسرے پر اثر نہیں کرتی ہے.
لہٰذا مریض مرد بھی ہیں، مریض عورتیں بھی ہیں، عورتوں کے بھی احکام الگ ہیں، مردوں کے بھی احکام الگ ہیں۔ لہٰذا ان ساری باتوں کا انسان کو خیال کرنا چاہیے۔ بیماریاں مختلف ہوتی ہیں، ان کے علاج بھی مختلف ہوتے ہیں، ان کے احکام بھی مختلف ہوتے ہیں۔ یہ بیماری ہوتی ہے کہ صاحب ہمیشہ عورتوں کو خون ہی نکلتے رہتا ہے، ہمیشہ خون نکلتے رہتا ہے۔ ان کے لیے بھی شریعت میں علاج بتایا گیا۔ اگر کسی عورت کو یہ بیماری پہلے نہیں تھی، 6 دن خون نکلتا تھا، بند ہو جاتا تھا، اور اس کو معلوم ہے کہ 20 دن میں اچھی رہتی تھی، 6 دن مجھے رہ جاتا تھا۔ اگر کسی عورت کو 6، 7، 8، 9 کنٹینیوس ہو رہا ہے، وہ 6 دن کیلکولیٹ کر کے نہا دھو کے نماز شروع کر دے، اس کے لیے یہ بھی حکم دیا گیا۔ کے ساتھ جس کو ہمیشہ خون نکلتے رہتا ہے وہ بیماری کا خون ہے، حیض کا خون نہیں ہے، بچے دانی سے نکلنے والا نہیں ہے، بلکہ بچے دانی کے منہ سے رگ پھٹ جاتی ہے، وہ خون نکلتا ہے۔ اس مریضہ کے لیے یہ بھی حکم دیا گیا، اور اسی طرح مریض کے لیے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ کے ساتھ امید رکھے۔ کبھی مریض ایسا ہوتا ہے کہ صاحب بہت تکلیف 2 نمازیں ملا کر پڑھ سکتا ہے، سفر میں جیسے پڑھتے ہیں نا ویسے، بہت تکلیف، بہت پریشانی، وضو خالی کرنا مشکل ہے، اس کے لیے وضو کرنا مشکل ہے، زور کے ٹائم میں اثر بھی پڑھ لے، یعنی تو ظہر کو لیٹ کر کے زہر کے آخری ٹائم میں پڑھے گا اور عصر کی نماز پہلے وقت میں پڑھ لے گا۔ اسی طرح مغرب کی عشاء، یہ 2 نمازیں بھی مغرب لیٹ کر کے عشاء وقت ہوتی پڑھ لے گا۔ ایسا جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو ملا کر پڑھ سکتے ہیں بیمار لوگ، ان کے لیے یہ بھی حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو بیمار کے احکام سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ باتیں بہت کافی ہو گئیں، اب کچھ حدیثیں پڑھ کر سنا ہے جس کے اندر بیماری کو کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے، بیماری کا علاج بھی بتایا گیا ہے۔ علاج 3 ٹائپ کا ہوتا ہے بھائی، علاج بیماری سے 3 چیزیں۔ پہلی بات تو یہ کہ صاحب وہ بیماری کے فائدے، علاج 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک علاج دوا سے ہوتا ہے، ایک علاج دعا سے ہوتا ہے، اور دونوں جائز ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم قرآن مجید کو نازل کرتے ہیں، اس میں مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ تو دعا سے بھی علاج ہوتا ہے، دوا سے بھی علاج ہوتا ہے۔ دوا سے علاج کرنے کی شرطیں سب بتا دیا، اس کے اندر کوئی حرام چیز نہ ہو، ناجائز چیز نہ ہو، دوا دینے والا ٹھیک ہو، دوا دینے والا ہمارے عقیدے کو نہ بگاڑے، عورت کے پاس جائے، مرد کے پاس جائے، اس سب میں نے بتایا۔ دعا کے سلسلے میں بھی ہے، کوئی آدمی ایسی دعا کرتا ہے تو صاحب نہ بھی ہے نہ ٹمل ہے نہ اردو پڑھتا ہے، تو سنسکرت ہوگی کچھ بھی ہوگی، تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہے؟ اگر معلوم ہو کہ صاحب وہ دعا ہے عربی کے علاوہ دوسری زبان میں، اس کا مطلب پوچھنا چاہیے، کیا مطلب؟ شرک اگر ہو علاج نہیں ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عربی کے علاوہ جو دوسری دعا کرتے تھے نا، بولتے کیا منتر پڑھتے بڑا، ہاں شرک نے کیا پرواہ کر، ایسا بولتے تھے۔ تو لہٰذا دعا سے بھی علاج ہوتا ہے، لیکن دعا کرنے والا بھی مشرک نہ ہو، جو دعا پڑھ کر گھومتا ہے وہ بھی شرک نہ ہو۔ بہت سارے لوگ رہتے ہیں شیطان کے ذریعے علاج کرتے ہیں، جائز نہیں ان کے پاس جانا علاج کرنا، کتنی مصیبت ہو جائے، کتنی پریشانی ہو جائے۔ جیسا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ڈنڈیگڑھ میں وہ بڑی مسجد کے پاس ہرے ٹوٹے والے کالے ٹوٹے والے رہتے ہیں، ان کے پاس جا تو کہتے ہیں کالی مرغی کاٹو، کالا بکرا کاٹو، یہ تعویذ پہنو یا فلاں کرو، فلاں 7 دوڑی کے پانی کو نہ کر دو، کیا کیا سب کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب جائز ہے، شرک ہو جائے تو بیماری تو چلے جائے گی لیکن آخرت کا عذاب ہو جائے۔ لہٰذا دعا سے بھی علاج ہے، دوا سے بھی علاج ہے، دونوں علاج شریعت کے اندر بتائے گئے ہیں۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے علاج بتائی دی، بہت ساری دعائیں بتائی دی، ہم ان کو دیکھتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ صاحب کیا کیا بیماری کے فائدے ہیں اور بیماری کے نقصانات کیا ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو جو بھی تکلیف مصیبت پریشانی بیماری آتی ہے اس کی وجہ سے اس کا گناہ مٹتا ہے. مسلمان کو جو بھی پڑے مسلمان کو میرے بھائی, اور مسلمان کون ہے؟ وہ جو کہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, حلال روزی کھاتا ہے, جھوٹ سے بچتا ہے, دھوکہ نہیں دیتا. مسلمان کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹوپی پہن لیا ہے جمعے پاتا وہ مسلمان نہیں, وہ پتہ نہیں کیا ہے, وہ مسلمان کی طرح. مسلمان کا مطلب جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا, کیا بھی مصیبت اس کو آئے, بیماری آئے, پریشانی آئے, بیپار میں نقصان ہوا, گھر جل گیا, سب سے اللہ تعالیٰ گناہ کو مل جاتا ہے. اس کے گناہ دور ہوتے ہیں. دیکھو بس بیماری کی اللہ کی رحمت ہے میرے بھائیوں, کانٹا چبھتا ہے تو بھی اس کے گناہ معاف ہو. چل رہے تھے, چپل نہیں تھی پاؤں میں, کانٹا چبھ گیا, خون نکل گیا, ہاں اللہ کوئی تکلیف ہو گیا, کوئی مصیبت ہو گئی, میرے کو گناہ پر نہ معاف کر دیا. یہ بخاری کی حدیث ہے. فرماتے ہیں اللہ کے پیارے رسول مسلمان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی پودا, دھان کا پودا ہے نا, دیکھا ہوا ادھر گرا تھی پھر اس کا کھڑا. ویسا مومن کو مصیبت آتے, بیماری آتے, پریشانی آتے جاتے, لہر کھڑا رہتا ہے. منافق کی مثال ایک سنوبر کے جھاڑ کی طرح, زور سے ہوا گراتا نہیں. ایک مصیبت آئے تو ایمان ختم اس کا, ایک پریشانی ہو اللہ تو جرام آئے گا, ویسے اللہ مجھے کیا سزا, اللہ کو گالی دیتے دیتے مرتا, اللہ کی شکایت کرتے کرتے مرتا. مومن ادھر کتنی ہوا ہو, کتنی مصیبت ہو, کتنی پریشانی ہو, کھڑا رہتا ہے اللہ تو یہ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یصبہ, یہ بھی بخاری کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دنیا میں کسی کو بھلائی کر, کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے, دنیا میں اس کو مصیبت دیتا ہے, انہیں بیمار کرتا ہے, پریشان کرتا ہے, انہیں گناہ یہ دنیا میں ختم. وہاں کا جائے گا تو سزا نہیں, کچھ نہیں, سیدھا جنت ہو جائے. تو میں نے کہا نا کہ بس صاحب پریشان ہو جاتے, بیماری نہیں, پریشانی نہیں, کچھ بھی نہیں, ایسا تو نہیں نا کہ آخرت میں سزا ملے گی, ایسا سوچے. لیکن ایسا نہیں بولنا اللہ سے اللہ بیماری دے, مصیبت دے, سڑے مانگنا نہیں مانگ. جب آ گئی تو صبر کیے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف دنیاوی بیماری کی وجہ سے ہمارے گناہ کو مٹاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیمار کو جا کر دیکھنا ضروری ہے. حضرت ابو موسیٰ کی حدیث ہے بخاری شریف کے اندر, بھوکوں کو کھانا کھلاؤ, بیمار کو بھی عیادت, کئی دفعہ آزاد تو معلوم ہوا کہ جو بھی آدمی بیمار ہے جانا, دیکھنا, مزاج پرسی کرنا, آپ کچھ مدد کر سکتے ہیں تو اس کی مدد کریں, کچھ دے سکتے ہیں کھانے پینے کی چیز اس کے لیے مناسب ہو تو لے جا کر دینا, یہ سبھی بیمار کے ساتھ کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد سے کہا حجی جنت کی عورت کو دیکھنا چاہتے کیا؟ یہ حدیث ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھی, آپ بتا یہ کالی ہے نا, نیگرو عورت جنتی ہے, یہ کیسے؟ کہا کہ یہ بولتے ہوئے اللہ کے رسول کو پاسا کر بولی اللہ کے رسول مجھے کب دیکھو مرگی کی بیماری, فٹس کی بیماری آئی جس کو یہاں چنے میں کھینچاٹ بھی ہوگی. کوئی آدمی کیا کرتے لوگ فوراً لے جا کے لوہا دیتے ان کے ہاتھ میں, یہ تو پرانے چپل چمڑے کے ریتوں لے جا کے پکڑاتے ہیں, ٹھیک ہو جاتے وہ پر سمجھتے. ہو سکتا ہے ساتھ ہو کسی سے ٹھیک بھی ہوتے, لیکن عقیدہ یہ کرنا شفا ہے. آگے بولے اللہ کے رسول میں قبضے کو کیسے ہوتے, میرے کپڑے بھی ادھر ادھر ہو جاتے, ننگی ہوتے, دعا کرو اللہ کے رسول میری بیماری چلے جاؤ. بولے خاتون میں دعا کرتا ہوں تم اچھی ہو جاؤ, لیکن بیماری پر صبر کرو گے تو تم کو جنت ہے. کیا بولے دعا چاہیے, جنت چاہیے, مجھے جنت چاہیے.
البتہ اللہ سے اتنی دعا کیجیے میرے کپڑے نہ آئے، ٹھیک ان جگہ میں صبر کروں گی. جنتی عورت ہے، نیبر عورت، اس طرح دیکھے بیماری بھی کتنی بڑی وہ نعمت ہو جاتی ہے اللہ کی طرف سے. بخاری کا اندر ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب میں اپنے بندوں کی دونوں آنکھیں لے لیتا ہوں تو صبر کرتا ہے تو میں اس کے لیے جنت دیتا ہوں. اندھا پیدا ہوا، دونوں آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، یا جو پیدا ہوا اندھا صبر کی، اس کے بدلے کیا اسے جنت. یہ اندھا ہونا بھی بیماری ہے نا، اس کے بدلے دیکھو بیماری سے کتنی بڑی نعمت ملتی ہے، اس کو جنت مل گئی. بس مطلب انسان کو بیماری تکلیف آتی ہے، انسان کہتا اللہ اس مصیبت سے تو بہت اچھی ہے، اللہ مجھے مار ڈالا، مجھے مصیبت دے دے. ابھی 2-3 مہینہ پہلے ان میں پڑا گیا نا، یہ عورت جو کئی دن سے اسپتال میں پڑی ہے وہ اپیل کرتی ہے صاحب مجھے مصیبت اتنی ہے، پریشانی اتنی ہے تو مجھے زیادہ انجیکشن دیتا ہوں، میں مر جاتی ہوں. تو کورٹ نے اجازت نہیں مر سکتی، ان کو علاج کرتے رہنا. تو سارے ڈاکٹروں نے نرسوں نے کہا ان کو کیا تکلیف ہے، ہم تو رات دن کا علاج کر کے خدمت کرنا چاہتے ہیں ایسے. تو اسی طرح مسلمان کتنی مصیبت کتنی پریشانی آئے ہلاکت کی دعا نہیں کر سکتا، زیادہ آگے نہیں مر سکتا. 95 لوگ ریل کے نیچے جاتے ہیں، ریل کے پٹے کے نیچے گردن دے کے مر نہیں سکتے. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیف مصیبت ہو جائے موت کی تمنا نہ. البتہ اللہ سے یہ دعا کر سکتے اللہ جب تک میری زندگی ہے تو مجھے زندہ رکھ اللہ، جب میری زندگی پریشانی کی ہو جائے تو اللہ مجھے موت دے دے. ایسا بول سکتے اللہ اس مصیبت سے تو مرنا بہتر ہو، مار ڈال، مجھے کوئی اتنی تکلیف دیتا. ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کیا سکھائی کہ ایک بیمار کے پاس جائے تو فرمایا علی بالبصر الناس واشفی انت الشافی لا شافی الا انت شفاء لا یغادر سقما. اللہ کے پیارے رسول یہ دعا پڑھ کے گھومتے بھی تھے اور یہ دعا سکھاتے بھی تھے، اور ہاتھ رکھ کر سیدھا پیشانی کے اوپر یا بعض صحابہ کے پیٹ کے اوپر ہاتھ رکھ کر اللہ کی دعا، اللہ کے رسول یہ دعا پڑھ گئے علی بالبصر الناس واشفی انت الشافی لا شافی الا شفاء لا یغادر سقما. ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود صحابی ان کی بیوی ایک یہودی کے پاس علاج کرتی تھی، شوہر کو بتائے بغیر بولے بغیر. ایک دن علاج کر کے آگے بیٹھی ان کی بیوی، حضرت عبداللہ بن مسعود ایسا ہاتھ رکھے گا ان کو کوئی تالا مل گیا گلے میں یا ہاتھ میں. کیا یہ تو بولی مجھے بیماری ہے، تکلیف ہے، میں تھوڑا یہودی کے پاس جاتی ہوں، وہ علاج کرتا ہے، پڑھ کر گھومتا ہے تو میرے آنکھ سے پانی بہنے لگا، بند ہو جاتا. کہا میرے گھر میں شرک لائی تو جو آدمی کے تعویذ باندھتا ہے وہ تو مشرک ہے. اللہ کے پیارے رسول نے تعویذ کو شرک قرار دیا. اسی وقت ان کے گلے سے وہ ڈوری کاٹ کے توڑ کے پھینکے اور بولے کہ تجھے ایمان نہیں ہے، بیماری ہے تو پڑھ دعا جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں علی بالبصر الناس واشفی انت الشافی لا شافی الا شفاء لا یغادر سقما. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اتنی بیماریاں نازل کیا ہے اتنی شفا بھی نازل کیا ہے، لہٰذا بیمار پڑ جاؤ تو علاج کرو. یہ حدیث میں یوں آیا کہ اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں میری امت کے 70,000 آدمی جنت کو جائیں گے بغیر حساب کتاب. جاؤ یہ جنت اٹھے صاحب میدان محشر قائم ہو جاؤ جنت ہو جاؤ، جنت ہو جاؤ. 70,000 اس سے بھی زیادہ ہو گئے، اللہ کو معلوم. اس کے بعد حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے 70,000 آدمی میں سے ایک کے ساتھ 70,000 آدمی ہو گئے. یہ کون لوگ ہیں؟ بیمار پڑے تو علاج نہیں کرتے، جھاڑ پھونک نہیں کرتے، دعا نہیں پڑھاتے. اس کے بعد لوگ جو اللہ پر جن کو پورا یقین رکھتا ہے بیماری میں علاج نہیں، دوا نہیں کھاتے، اللہ شفا دے، اللہ شفا دے. لیکن چیختے چلاتے بھی صبر کے ساتھ رہتے.
پوچھے بھی طبیعت کیسی اچھی ہے ماشاءاللہ ایمان کے ساتھ کرنا ہے. ورنہ بیماری پتہ نہیں کہ خواہش رہتی بعض لوگوں کو ذرا بخار ہو گیا تو کیا بھی ذرا کیا بھی تمہیں دیکھے نہیں کیا بھی میرے چہرہ دیکھے نہیں بخار بھی مجھے بولتے ایڈورٹائزمنٹ کرتے پھرتے رہتے یہ بخار آ گئی کھانسی آ گئی تو بولتے پھرتے رہو. یہ اللہ والے بولتے بھی کوئی پوچھتا بھی ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ٹھیک وہ ہوتا ہے کوئی بات ایسے بہت تقوی کو پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا وہ علاج نہیں کرتے ورنہ کا علاج کرنا چاہیے جیسا کہ فرمایا اللہ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ شفا 3 چیزوں میں رکھا ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں جو سمجھو ایک طرح سے شفا ضرور ہوتی. ایک تو فرمایا شہد کا پینا. قرآن میں فی شفا للناس شہد میں اللہ بہت شفا رکھا ہے. شہد پینا روز 2 4 3 چمچہ شہد اصلی شہد ڈپلیکیٹ شہد نہیں. اللہ خود بولا اس میں شفا ہے. اس لیے کہ جو مکھی چوستی ہے ایک دم پیور شہد لاتی ہو. اس پھول میں ذرا بھی پولوشن ہو تو مکھی نہیں چوستی. اگر وہ مکھی ویسا شہد سستی سے چوس کر لے آئی وہاں جو ایگزامینر بیٹھے رہتے ہیں نا چھتے میں اس مکھی کو 2 ٹکڑے کر کے مار دیتے. غلیظ شہد لائی تو خراب شہد لائی. اللہ کا ایک سسٹم ہے یہ عجیب و غریب ہے. اسی لیے چھتے کے نیچے صبح میں دیکھیں گے 100-200 مکھیاں کٹ کٹ کر پڑے رہتی ہیں. کون کاٹے ان کو؟ وہی جو مکھی کی رانی رہتی ہے وہ سزا دیتی کاٹو اسے 2 ٹکڑے کاٹ کے پھینک دیتے. اللہ اکبر. تو ایک تو شفا ہے شہد میں. پھر اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری شفا ہے پچھنی لگانے میں اور تیسری شفا ہے آگ سے داغ دینے میں. بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ داغ دیتے لوہا گرم کر کے داغ دے دیتے. انسانوں کو تو نہیں دیتے پہلے عرب میں دیتے تھے. جانوروں کو دیتے اب بھی داغ دیتے بیماری کا کیسا وہ پیر ایسا ہے فلاں ہے داغ دیتے. وہ رگ میں کوئی بھی خرابی ہے تو دور ہو جاتی. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں داغ کی اجازت نہیں جی. داغ میں ہے شفا. جو جاننے والے داغ ہے نا داغ دے دیے تو بیماری دور ہو جاتی ہے. پچنی لگانا. پچنی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کو کہیں درد رہتا ہے وہاں خراب خون جمع ہو جاتا ہے. اس کو کیا کرتے ہیں لائٹ بلیڈ سے نہیں تو کانچ کے ٹکڑے سے شیشے کے ٹکڑے سے اسے 2-3 جگہ کھرچ دیتے. اس کا سینگی کی طرح رکھ کے اس کو کھینچتے خون نکلتا وہاں سے. وہ خون نکال کے پھینک دیتے. اس کو بولتا پچنی لگوانا. یہ پرانی زمانے بہت علاج بہت بہترین علاج تھا. یہ آج کل بھی رامپور میں دلی میں حیدرآباد میں ایسی بہت ساری جگہ ہے. حیدرآباد میں تو اس کے بہت سارے اسپیشلسٹ ہیں. ہمارے کئی شاگرد ہر مہینہ کیمپ لگاتے. کس کا؟ عورتوں کا عورتیں کرتے مرد کا مرد. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں معراج کی رات میں گیا نا جس آسمان پر بھی گیا فرشتے بولے اللہ کے رسول مبارک ہو آپ پچنی لگوائیے اللہ کا رسول ایسا بولے. اور بولے آپ کی امت کو بولیے کہ پچنی لگوائیں. بہترین ٹریٹمنٹ یہ خون نکال دینا. غلط خون فاسد خون جس کو کالا خون بولتے ہیں نا ویسے نکال لیں. سارے فرشتے مجھے بولے امت کو بولو یہ علاج کرو بولو. اللہ کے پیارے رسول بھی پچنی لگوائے. یہ خادمہ کا نام تھا جی سلمہ. وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتی تھی بوڑھی ماں. تو کہتے کوئی بھی آدمی کہتا اللہ کے رسول یہ مائگرین آدھے سر کا درد بہت ستاتا اللہ کے رسول ایسا ہے کیا پچنی لگا لو پچنی لگا لو. بیچ میں نہیں لگاتے شاید پچنی. ان کو معلوم ہے لگانے والا کہاں لگانا. اللہ کے رسول یہ پھوڑے پھنسیاں بہت تھیں. مہندی ہے نہیں مہندی وہ پیس کر لگا لو. پاؤں میں تکلیف ہے اللہ کے رسول درد ہے جلن ہے مہندی لگا لو تلوے میں. اللہ کے رسول مہندی کا علاج بتائیں اور سب پچنی لگانے کا علاج بتائیں. مائگرین کے لیے سر کے درد کے لیے جن کو ہمیشہ آتے رہتا پچنی لگوا لو پھر وہ درد آتا ہی نہیں. اور فرمائے مہندی تھوڑے پھنسی کے لیے بھی بتائے. اور پیر میں جلن ہے پیر میں تکلیف ہے پیر میں فلاں ہے کہا مہندی لگا لو.
تلوے میں. یہ علاج اللہ کے پیارے رسول فرمائے. تو شہد کا پینا بھی علاج ہے اور اسی طرح پچنی لگوانا بھی علاج ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علاج کیا ہے بعض لوگوں کا اونٹنی کا پیشاب پلا کے. بعض لوگوں کو سوکھے کی بیماری آ جاتی، ڈرائنس. اس کے لیے اللہ کے پیارے رسول کچھ لوگ آئے، ان کو ایسی بیماری ہوگی تو بولے اچھا تم لوگ شہر کے باہر جا کر میری اونٹنیاں ہیں نا وہاں رہو، اور اونٹنیوں کا پیشاب بھی دودھ بھی نکال کر مکس کر کے پیو. چند دن پیے تو شفا ہو گئی. اس لیے لوگوں نے یہ لکھا ہے جن جانوروں کا گوشت کھاتے ان کا پیشاب ناپاک نہیں. بیل کا پیشاب، گائے کا پیشاب، بکری کا پیشاب آپ کے کپڑے میں لگ گیا تو دھونے کی ضرورت نہیں، پی سکتے نا. ویسا ہے گدھی کا دودھ. حضرت امام زہری سے پوچھے، بخاری شریف کے اندر ہے، گدھی کا دودھ پی سکتے، علاج کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کا گوشت تو حرام قرار دیے، گدھی کے دودھ کے متعلق کچھ نہیں پینا بولے نا. اور علاج ہمیشہ کرتے ہیں لوگ گدھی کے دودھ سے، لہذا گدھی کے دودھ سے علاج کر سکتے. گدھی کا دودھ ایک تو پینے کے لیے، اور دوسرا جن کو بہت سخت سر میں درد رہتا ہے ان کو بھی جنتر کی طرح پیشانی میں لگانے سے گدھی کا دودھ علاج ہوتا ہے. بہت سارے علاج ہیں، لوگ جو ہے ان کو سمجھتے نہیں، کرتے نہیں، یا ایک حساب اعتقاد کا مت فائدہ بھی نہیں ہوتا. یہ بھی پیارے نبی نے فرمایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناس بھی لی ہے. کوئی چیز، کوئی کسی چیز کی وہ صفو بکنی تھی، اس کو ناک میں چڑھائے. تو بہت سارے لوگ جن کو نزلہ ہمیشہ رہتا ہے وہ نسوار لے کے اس کا علاج کرتے ہیں. وہ کیا چیز تھی، کس چیز کی نسوار لیے وہ تفصیل نہیں ہے. اسی طرح ایک چیز ہے جس کو کہتے ہیں کلونجی، بلیک سیڈ جس کو کہتے ہیں، اور سب انڈیا میں بہت ہے. اس کو اندر اللہ کے رسول فرمایا اللہ نے اس میں سب شفا رکھی ہے جی، سوائے سام کے. لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول سام کیا ہے؟ موت. جی موت کا علاج نہیں ہے، ورنہ کلونجی میں ہر چیز کا علاج ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلونجی کا بھی علاج بتائے ہیں. سویرے صاف ستھری کلونجی اگر ایک چٹکی، بڑی چٹکی منہ میں ڈال کے پانی پی لیں تو کافی ہے. بعض اس میں تیل نکال کے ناک میں ٹپکاتے ہیں، 2 قطرے ناک میں، یہ قطرہ ایک میں، دوسرے دن 2 قطرے اس میں، یہ قطرہ اس میں. جن کو ناک کی تکلیف ہے یا سر کا درد ہے اس سے بھی دور ہو جاتا ہے، ایسے بھی معلوم ہوتا ہے. یہ سب اللہ کے پیارے رسول نے ہمارے لیے علاج بتائے ہیں، اس کا خیال کرنا چاہیے. اسی طرح آنکھوں کی بیماری ہے، اس کے لیے ایک چیز ہوتی ہے جس کو کمبی کہتے ہیں. بارش کے دنوں میں چھتری کی طرح نکلتی ہے. لوگ عام طور پر سمجھتے ہیں کہ کتے کا پیشاب ایسے نکلتا. تو 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو اصلی ہوتا ہے اور ایک بیکار ہوتا ہے. جو اصلی کمبی ہوتی ہے وہ بہترین مرغی کی طرح ہو جاتی ہے، سالن پکائے تو غریبوں کی مرغی اس کو کہتے ہیں. اس کا پانی اگر نچوڑ کر آنکھوں میں لگایا جائے تو پیارے رسول فرماتے ہیں آنکھ کی سب بیماری دور ہو جاتی ہے. یہ بھی پرانے زمانے میں بہت کرتے تھے، ابھی اس کے متعلق کوئی بھی خیال نہیں کرتے ہیں. اسی طرح علاج بتایا گیا کہ صاحب بعض بخار ایسے ہوتے ہیں گرمی کی وجہ سے آتے ہیں، ان کو نہلانا چاہیے ٹھنڈا پانی 3 دن نہیں تو 7 دن نہلانا چاہیے. اب بھی ایلوپیتھک میں بھی ایسا علاج کرتے ہیں کہ بعض بخار ہوتے ہیں تو ٹھنڈے پانی میں چھوڑ دیتے 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ، بخار ٹھنڈے پانی سے علاج کرتے ہیں. ویسے میں نے دلی میں بھی دیکھا کہ صاحب انسٹیٹیوٹ آف انڈیا جو میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف انڈیا ہے وہاں دیکھا میں کہ ایک بچی کو لائے اور بخار اس کو کئی مہینے سے تھا، تو فوراً ڈاکٹر نے علاج یہی کیا کہ ٹھنڈے پانی میں اس کو چھوڑ دیا اور اس کا علاج ہو گیا. حدیثیں بہت ہیں، اس لیے میں زیادہ تفصیل نہ کرتے ہوئے میں مختصر آپ کو سناتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکنے کو بھی علاج قرار دیا ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی کے اوپر جس کو سانپ یا بچھو کاٹ دیا تھا
پڑھ پڑھ کر تھوکتے تھے، پڑھتے تھے، تھوکتے تھے، پڑھتے تھے، تھوکتے تھے، وہ آدمی اچھا ہو گیا. 100 بکری بھی وہ لوگ فیس دیے. حضرت ابو سعید خدری اس کو لے لیے. تو معلوم ہے کہ دعا پڑھنے سے بھی زہر اتر جاتا ہے، بہت ساری بیماریاں بھی اتر جاتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا گھر میں ایک بچی رہتی تھی. ہمیشہ اس کے چہرے پر لالی آ جاتی تھی. اس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، جم جاتی تھی کچھ سوری. تو اللہ کے پیارے وسلم کا اس بچی کو نظر لگتی، اسے نظر کی دعا پڑھا لو. تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ذریعے بھی کہا کہ صاحب نظر لگنا بالکل برحق ہے جی. تقدیر کا مقابلہ کرنے سے تو آنکھ یہ نظر ہی کر سکتی، تو نظر بالکل حق ہے. حضرت سہل بن حنیف کہتے ہیں میں ایک مرتبہ آ رہا تھا، گرمی کے دن تھے، ایک جگہ ٹھنڈا پانی ہے، اتر گیا نالے میں، نہایا. نہانے کے بعد بے اختیار ہو گیا، کچھ نہیں ہوا. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم کو نظر لگی جی. تو ایک تو پانی میں اترے غلط کیے اور دوسرا نظر لگی. 2 حدیثیں آتی ہیں. کوئی صحابی ان کو دیکھ کر بولے کیا بھائی انڈے کے جیسا جسم ہے، اتنے خوبصورت جسم دیکھا ہی نہیں نا، وہیں گر گئے. تو اللہ کے پیارے رسول ان کا علاج کریں تو وہ ٹھیک ہو گئے. تو علاج ایسے بھی کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں درد ہمیشہ رہتا ہے نا، وہاں اللہ کے پیارے رسول کیا کیے، تھوڑی انگلی میں ایسا تھوک لگائے، زمین پر رکھے، اور اس کے بعد کہاں درد ہے جی یہاں ہے، پڑھے بسم اللہ تربت ارضنا وریقت بعدنا یشفا سقیمنا باذن ربنا. یہ دعا پڑھے تو ان کو بیماری اچھی ہو گئی. تو مٹی، جیسا کہ میں نے کہا کہ چھینا والوں کا دعویٰ ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا، مٹی کے اوپر پلتا ہے، مٹی سے پیدا ہوئی غذا کو کھاتا ہے، مرنے کے بعد مٹی میں جاتا ہے، اس لیے ساری بیماری کا علاج مٹی میں ہے. تو اس طرح یہ بھی ایک علاج شریعت کے اندر بتایا گیا ہے. تو یہ سب ایرا ہے. اسی طرح خواب پڑھنا بھی ایک بیماری ہے. رات میں خواب کیا کیا پڑھتے ہیں، اللہ کے پیارے رسول نے اس کا بھی علاج بتایا. کہا اچھے خواب پڑھے تو اللہ کی طرف سے جی، برے خواب، خراب خواب، ڈراؤنے خواب پڑھے تو سب شیطان ڈراتا ہے. جب اٹھے نا اعوذ باللہ من الشیطان ایسا تھوک دو، اللہ مجھے اس کے برے اثرات سے بچا، دعا کر کے سو جاؤ جی. حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں ایسے خواب دیکھتا تھا، سمجھتا تھا مر جاؤں گا. اللہ کے پیارے رسول جب یہ دعا بتا دیے نا، اس کے بعد مجھے فکر ہی نہیں کیسا خواب پڑا. تو لہٰذا خواب بھی ایک بیماری ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا ہے. اسی طرح جادو بھی ایک علاج ہے، جادو بھی ایک بیماری ہے. جو جادو انسان کرتا ہے بہت بڑا گناہ ہے. جادو کرنا کبائر گناہ میں سے ہے، لہٰذا جادو نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے. جادو ہو جائے تو اس کے بھی دور کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو علاج بتائے ہیں، وہ سب دعا ہی سے دور ہوتا ہے. اب ایک دعا کا ایک علاج اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، جو آدمی روزانہ 7 اجوا کھجور کھائے گا. مدینے میں کھجور ملتی ہے جس کو اجوا کھجور کہتے ہیں. 1 کلو 100 ریال، 125 ریال، 150 ریال ہے. یعنی کہ مطلب یہ کہ صاحب 2500 روپیہ کلو. روز 7 کھائے، صبح کھائے تو شام تک جادو بھی زہر بھی اثر نہیں کرے گا. اللہ کے پیارے رسول نے ایسے فرمایا. ایک آدمی کہیں جا کے اترا، بچھو کاٹ دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ بندہ جب گیا تو اس کو چاہیے تھا کہ پڑھتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. 3 بار پڑھتا تو اسے بچھو نہیں کاٹتا نا. تو جب بھی آپ جائیں گے شہر سے باہر، ہوٹل میں گئے، کسی جگہ گئے، کہیں کیمپ کیے، تو یہ دعا ضرور پڑھ لینا چاہیے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. یہ دعا فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. لہٰذا اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. بیماری کے لیے میں نے کہا تعویذ وغیرہ کبھی نہیں لگانا چاہیے. اس کا قصہ بھی میں نے بیان کیا، اس کا بھی خیال کرو. اور اللہ کے پیارے رسول نے کہا کہ کوئی بھی منتر ہو اگر اس میں شرک نہ ہو تو اس کے ذریعے علاج کر سکتے ہیں، اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. پیارے نبی نے فرمایا کہ صاحب علاج صرف
زہریلے جانور کاٹے تو ہے یا تو آنکھ لگی تو نظر لگی تو علاج دعا پڑھنے کا علاج ہے، ایسی حدیث آئی. لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اپنے نواسوں کو، حضرت حسن کو بھی حسین کو بھی دعا پڑھ کے پھونکتے تھے. اعوذکما بکلمات اللہ التامات من شر کل شیطان وہامۃ و کل عین لامہ. تو معلوم ہوا کہ ہر بیماری کے لیے دعا سے بھی علاج کر سکتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں میری شادی تو ہو گئی، میں چھوٹی بچی تھی، میرے رخصتی کے دن آئے، مجھے اللہ کے رسول کے پاس بھیجنا تھا دلہن بنا کے، میں دبلی تھی، میری اماں بہت کوشش کرتی ذرا موٹی کر کے بھیجیں، اچھی لگے گی، خوبصورت لگے، کیا کیا کھلائی، فائدہ نہیں ہوا. آخر میں کوئی بولے ارے ککڑی ہے نا، کھجور میں ملا کر کھلاؤ. روزانہ سویرے مجھے ککڑی بھی کھجور بھی کھلائے، میں ماشاءاللہ موٹی تازی ہو گئی، صحت مند ہو گئی. پھر اللہ کے رسول کے پاس میں گئی. تو اس طرح اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا ہے. اسی طرح اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا بیمار آدمی کوئی چیز نہیں کھاتا بولنا کھا لو نا، کھا لو نا، کھا لو نا، نہیں بولنا بھائی نہیں کھاتا میں، چھوڑ دینا. اللہ کے پیارے رسول فرماتے ہیں بیمار کو اللہ کھلاتا پلاتا، تم نے کیا معلوم کیوں انسسٹ کرتے نہیں کھا لو کھا لو کھا لو پی لو. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بیمار کو پریشان نہیں کرنا چاہیے. اس کا بھی فرمایا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے ذریعے علاج کرنے کو منع فرمایا. ایک صاحب آ کر بولے کہ اللہ کے رسول ہماری بستی میں شراب کے ذریعے علاج کرتے. کہا نہیں کرنا جی، نہیں اللہ کے رسول، اس میں وہ ایک دوا، اللہ کے رسول کی دوا نہیں جی، وہ بیماری بولے. اس لیے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. تو اس طرح کی حدیثیں تفصیل کے ساتھ بتائی گئی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حدیث یہ بھی آئی کہ صاحب کوئی آدمی بیمار کے پاس جائے اور اگر موت کا وقت نہ ہو دعا کرے. کیا دعا کرے؟ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبے ہاتھ رکھ کر پڑھے تو کہا ضرور اس کو شفا ہوگی. کتنی چھوٹی دعا دیکھیے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، 7 مرتبے پڑھو. اگر اس کی موت کا ٹائم نہیں ہے ضرور اس کو شفا ہوگی. میں نے کہا کہ دوا سے بھی علاج ہے، دعا سے بھی علاج ہے، دونوں کا خیال کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کے پاس گئے، بخار سے تکلیف ہے اس کو. کہا ماشاء اللہ خوش ہو جاؤ جی، خوش ہو جاؤ. معلوم کیا؟ اللہ نے کہا ہے بخار میرے آگ ہے، میں اپنے پیارے بندے کو دنیا میں جلا کر پاک کر کے اٹھاتا ہوں اور کافر کو سزا دیتا ہوں. اس سے تم کو بخار ہے ماشاءاللہ، پورے گناہ تمہارے جل جاتے، دیکھو صاف ستھرے ہو جاتے. دیکھو اس طرح بخار جو ہے بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے اور بہت ساری گناہوں کا بھی علاج ہے. کوئی آدمی علاج کرتا ہے لیکن انہیں حکیم ڈاکٹر نہیں ہے، اس کے علاج سے کیا بھی نقصان ہوا تو کمپلینٹ کر سکتے. ایک آدمی کو علاج کیا، مر گیا وہ آدمی، اس سے جا کر 100 اونٹ لے سکتے. ایسے ہی ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے، ترمذی کے اندر نہیں، ابن ماجہ کے اندر ایک حدیث ہے، یہ بھی فرمایا. لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ علاج کے سلسلے میں بہت ساری باتیں شریعت کے اندر بتائی گئی ہیں. مختصر طور پر ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے اور کوئی بیماری آئے تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق دے اور شفا سے نوازے. یہ تھا کہ 12:30 تک ہمارا یہ پروگرام کہا تھا کہ ہوگا. اس میں صاحب اگر کوئی سوال وغیرہ ہے تو سوال کر سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو اسی پر اکتفا کرتے ہیں. جو کچھ ہم نے سوچا تھا اس کے بیماری اور علاج کے تعلق سے بہت حد تک بہت ساری باتیں بتانے کی کوشش کی ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اگر کسی کے پاس کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی چیز پوچھنا چاہیں تو ان کے لیے اجازت ہے، پوچھ سکتے ہیں. ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ جتنے ایلوپیتھک سیرپ ہوتے ہیں اس کے اندر الکوہل ضرور ملاتے ہیں، تو کیا ایسی دوا ہم پی سکتے ہیں؟ کیا علاج کو استعمال کر سکتے ہیں؟ کیا جتنے ایلوپیتھک سیرپ ہوتے ہیں اس کے اندر الکوہل ضرور رہتا ہے. الکوہل ملانے کا 2 مقصد ہوتا ہے. ایک مقصد تو یہ کہ صاحب وہ جو سیرپ ہے 7, 8, 10 دن میں خراب ہو جاتا بنانے کے بعد. الکوہل اس کے اندر 2-3 ڈراپ جو ضرورت کا چھوڑ دیتے ہیں تو بہت دن تک 6 مہینہ 8 مہینے تک
اس کی ڈیٹ رہتی ہے، ایکسپائر آن ایسا لکھتے ہیں، تب خراب ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر کوئی دوا نہیں ملتی ہے تو آدمی علاج کے لیے وہ پیے گا، لیکن اس کو دوا کے ایک جز سمجھتے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا لوز موشن میں دوا دیتے ہیں، اس میں الکوہل زیادہ رہتا ہے، نیند آ جاتی ہے، سو جاتا ہے، وہ دوا جائز نہیں. اسی لیے میں ہومیوپیتھک کے واسطے بولتا نہیں ٹھیک ہے. وہ ہومیوپیتھک کے اندر پلس ہوتے ہیں، ایک شوگر آف کیا کہتے ہیں اس کو، ملک آف میگنیشیا کو کہتے ہیں، وہ پلس ہوتے ہیں. اس میں جو ہے وہ الکوہل ڈالتے ہیں، ڈال کے اس کو پاور ملاتے ہیں، یعنی اتنے مرتبہ گھماتے تب پاور آتا ہے، الکوہل ڈالتے ہیں. تو اس لیے میں ہومیوپیتھک کو بھی اپریشیٹ نہیں کرتا. اگر یہ دوا جو صرف دوا کو سرپ کو بچانے کے لیے ہے، کوئی دوسری دوا نہیں ہے تو خیر علاج کرے، ورنہ تو اس سے بھی بچنا چاہیے. اور جو دوا کے طور پر ہی الکوہل ملائے ہیں ہرگز اس کو استعمال نہ کریں. جی بہت ساری بیماریاں ہیں، ان کے لیے سونے کا ہی علاج ہے. عام طور پر جن کو بیماری ہوتی ہے دماغ کی، دماغ ذرا خراب ہو جاتا ہے نا، ان کے لیے عام طور پر یہی دوا دیتے ہیں، سونے کا. اب یہ دو چیزیں ہیں، بیمار کو تو کوئی گناہ نہیں، انہیں تو دیوانہ ہے. آپ کھلاتے دوا نہیں دینا چاہیے، اسے بچنا چاہیے. وہ دیوانے پن کے لیے اللہ ہی سے دعا کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہم بھی اس میں مبتلا ہو جائیں گے. وہ ایک طرح سے سمجھے کہ نشہ ہے، جائز نہیں ہے. اور اس کے سوا دوسرا علاج بھی نہیں ڈاکٹروں کے پاس دیوانے پن کا. سوتے رہتے ہیں دوا کھا کے. پرانے زمانے میں حکیم اور ڈاکٹر تھے جو ہم لوگ چھوٹے بچے تھے جانتے تھے. حکیم صاحب بولتے سویرے پیشاب پکڑ لگاؤ، بولتے سفید شیشے میں بوتل میں. حکیم صاحب کے پاس ایسا حالات ہے. حکیم صاحب بولتے اچھا تم نے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، بولتے. پیشاب دیکھ کر بولتے تھے. قارورہ بولتے اسے، قارورہ شیشے کو بولتے. ویسے تھے. بعض حکیم صاحبہ نبض دیکھتے، ناڑی دیکھ کر فوراً بولتے اچھا تم نے یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، بولتے. یہ سب وہ پرانے زمانے اتنے ماہر لوگ رہتے تھے. اب تو ڈاکٹر اسے کہ صاحب ان کو سمجھ میں آتا نہیں بیماری. انہوں بولتے خون میں بیماری ہے گے کہ فلاں میں، اتنے ٹیسٹ کراتے، ہاں اس ٹیسٹ میں رپورٹ آتی ان کے خون میں یہ خرابی ہے، ان کے فلاں میں یہ خرابی کا، یہ علاج کرتے ہیں. تو لہذا ٹیسٹ کرانے میں کوئی حرج نہیں، کر سکتے ہیں. لیکن آپریشن کے متعلق سوچنا چاہیے. آپریشن کے متعلق سوچنا یہ ہے کہ صاحب اگر آپریشن کے اندر جان کا خطرہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جان کا خطرہ ہے تو آپریشن نہیں کرانا چاہیے. اسی طرح بہت سارے لیڈیز رہتے ہیں ان کے پیٹ میں بچہ آ جاتا. ڈاکٹرز کو تو چاہیے گورنمنٹ کے پاس اچھا کمانا، تو کہتے اچھا 2 سیزرین ہوگا کیا، اب تو تیسرا بچہ یا تو تمہاری جان یا بچے کی جان جائیں گی، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، ڈرا اڑا کے ابارشن کر دیتے ہیں. یہ سب بھی جائز نہیں کرنا چاہیے. تو لہذا جس آپریشن کے اندر آپ کا جان کے جانے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، معمولی چیز ہے، کوئی بات نہیں، آپریشن کر سکتے ہیں. جس آپریشن میں خطرہ یہ ہو کہ صاحب آپ آپریشن کریں گے تو آپ بچ بھی سکتے ہیں، نہیں بھی سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آپریشن نہ کریں، صبر کریں، وہ اس کے لیے بہتر ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ بعض مریض اتنے کمزور ہو جاتے ہیں
کہ ان کو اپنے سے سانس لینا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، ان کو اسپتال میں وینٹیلیٹر میں رکھ دیتے ہیں، مشین کے ذریعے ان کی سانس لاتی جاتی ایسی جاتی، جیسے ابھی سائی بابا کو رکھیں تو اس کے چند دن ویسا کرنے سے وہ ان کے جو طاقت رہتی ہے پھیپھڑے کی وہ ٹھیک ہوتی ہے. تو وینٹیلیٹر سے کچھ فائدہ ہوتا ضرور ہے. کبھی کبھی انسان کے متعلق ڈاکٹر خود بول دیتے بھائی کوئی بھی امید نہیں ہے بھائی، یہ جب تک مشین نکالے تو فوراً ان کا دم ختم، تو ویسے آدمی کو وینٹیلیٹر پر رکھنا نہیں چاہیے. البتہ ڈاکٹرز کہتے ہیں نہیں ان کے پھیپھڑے میں کمزوری ہے، وینٹیلیٹر میں رکھنے سے وہ نارمل میں آ جائیں گے پھیپھڑے، وہ خود بریتنگ کرنے لگیں گے، تو ایسے آدمی کو وینٹیلیٹر میں رکھنا جائز ہے. تو بہرحال آپریشن بچے کا ہو، آپریشن کینسر کا ہو، جس آپریشن میں جان کا خطرہ نہ ہو اس آپریشن کو آپ کر سکتے ہیں. آپریشن کے کاٹے ہوئے حصے کو کیا کریں گے؟ انگلی کاٹنا پڑا، پاؤں کاٹنا پڑا، شوگر اتنی زیادہ ہو گئی کہ پاؤں کاٹنا ہی پڑے گا. اگر پاؤں نہیں کاٹیں گے تو پورے جسم میں شوگر پھیل جائے گی. وہ پاؤں اگر کاٹے تو اس کو لے جا کے دفن کرنا چاہیے، نماز نہیں پڑھنے کا، لیکن قبرستان میں لے جا کے گڑھا کھود کے اس کو دفن کرنا چاہیے. اگر ڈاکٹر یہ کہ نہیں صاحب یہ کہ ہمارے بچوں کو سکھانے کے لیے کام آئے گئے پاؤں فلاں نہیں دینا چاہیے. مسلمان کے ہر حصے کی ایک قیمت ہوتی ہے، ان قیمت کا مطلب اللہ کے پاس اس کا احترام ہے، اس کو دینا چاہیے. خودکشی کرنے والے کو قیامت میں جب جہنم میں جائے گا، جس چیز سے خودکشی کیا ہے اس چیز سے خودکشی کرتا رہے گا جہنم میں. دو سزا اس کو، ایک سزا تو یہ ہے کہ صاحب جہنم کی آگ، زہر پیا تو جہنم میں زہر پیتا رہے گا. پہاڑ کے اوپر سے گرا مار لیا، جہنم کے پہاڑ کے اوپر گرتا رہے گا، ایک تو آگ سے جلتا رہے گا گرتا رہے گا. ایسا کہا گیا ہے. پانی میں دم کر کے دینے کو میں جائز سمجھتا ہوں. کسی بھی عورت کے لیے، کسی بھی جو آدمی نہیں ہے ہمارے سامنے، ہم جا نہیں سکتے اس کے پاس، دعا پڑھ کے پانی میں پھونک کے دینے کو میں جائز سمجھتا ہوں. بلڈ ڈونیشن جائز ہے کسی کی جان بچانے کے لیے. خون بیچنے کے لیے، پیسہ لینے کے لیے حرام ہے. اپنی انگلی کاٹ کے بیچنا بھی، خون دینا بھی جائز نہیں ہے. کوئی بھی چیز انسان کی کاٹ کے دینا جائز نہیں ہے. جان بچانے کے لیے کسی کے مسلمان بھائی کی آپ بلڈ ڈونیشن کر سکتے ہیں. اسی طرح گردے، ان کے گردے ان کو لگائے، ان کے اب تو کوشش کر رہے ہیں پلاسٹک وغیرہ کے لگانے کے لیے، پلاسٹک سرجری کے لیے. گردہ بھی ایسا ہے کہ اگر یقین بتاتے ہیں مسلم ڈاکٹر کہ صاحب یہ گردے سے پوری زندگی رہتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ان کے گردے سے دوسرے آدمی کی زندگی بچائی جا سکتی ہے، تو لہذا وہ بھی جائز ہے. جی ہاں، بیماری کے علاج کے لیے کہ آئندہ پریونشن، آئندہ احتیاط کے لیے کوئی دوا لینا. اس وقت دنیا میں ڈاکٹرز دو ہیں. بہت ماہر ڈاکٹر یہ کہتے ہیں جو ایلوپیتھک ڈاکٹر ہیں، کوئی بھی ایلوپیتھک دوا ہمیشہ مت کھائیے، یہ زہر ہے تمہارے سفر. ایلوپیتھک ڈاکٹر کہتے ہیں یونانی آپ ہمیشہ کھا سکتے، سدھا آیورویدا ہمیشہ کھا سکتے، لیکن ایلوپیتھک دوا جتنی آپ کھائیں گے اتنا زہر آپ کے جسم میں جمع ہوتے جائے گا. اس لیے آپ کو چاہیے جب بیماری ختم ہوئی اسی وقت چھوڑ دیجیے، نہیں ختم ہوتی دوسرا ٹریٹمنٹ لیجیے. ہمیشہ کھانے کے بہت خلاف ہیں جو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں. اسی طرح بچہ پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد 5-6 قسم کے انجیکشن لگاتے رہتے ہیں. یہ پولیو نہیں آنا، فلاں نہیں آنا. ہمارے بعض ڈاکٹر جو جرمن کے کہتے ہیں کہ یہ بچے کو پہلے دن سے ہی بیمار بنا دیتے. کہا یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، آدمی کو بغیر انجیکشن کے رکھنا چاہیے. یہ جو زہر داخل کرتے ہیں ان کے جسم میں، بعض لوگوں کا خیال ایسا ہی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں 100 کو 99 90 پر 9 آدمی جو اسپتال میں جن کی ڈیلیوری ہوتی ہے پورے انجیکشن لگائے جاتے ہیں. قیمتی انجیکشن بھی پھولا ہوئے، اور پولیو ڈراپ تو پلاتے ہی آپ جانتے ہی ہیں. بعض ڈاکٹر ایلوپیتھک اس کو خود بھی نہیں مانتے ہیں،
یہ ڈاکٹروں کا مسئلہ ہے، میں اس سلسلے میں کوئی زیادہ بات نہیں بتا سکتا، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ صاحب الحمیت خیر من الدوا، بیماری آنے سے پہلے پرہیز کرنا بہتر ہے۔ اگر بالکل اچھی طرح معلوم ہو اس دوا سے بیماری نہیں آئے گی، بیماری کے لیے ایک طرح ریسسٹنٹ پاور اس کے اندر ہے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ جو دوا بناتے ہیں وہ دوا خود حلال ہو۔ اس لیے کہ بہت ساری دوا ایسے ہوتی ہیں کہ حرام چیز سے لیتے، اس سے انجیکشن بناتے، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، ویسا انجیکشن ہم لے سکتے ہیں کیا؟ جی اور کوئی سوال نہیں؟ الحمدللہ آپ حضرات آئے، اس ورکشاپ میں شرکت کیے، ہم کو انتہائی خوشی ہے۔ IRGC کی طرف سے آپ سے لوگوں کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ IRGC سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، لیکن بعض مرتبہ جتنا اس کا ایڈورٹائزمنٹ ہونا چاہیے، پبلسٹی ہونا چاہیے، نہیں ہو پاتی ہے تو لوگ کم آتے ہیں۔ اور دوسری بات ہمارے لیے پرابلم یہ ہے کہ کوئی بھی ہم یہاں ورکشاپ یا لیکچر رکھنا چاہتے ہیں، لینگویج پرابلم آتا ہے، انگریزی میں، تمل میں، اردو میں، کس میں؟ تو اردو میں سب کٹ، انگریزی میں سب کٹ، تمل میں سب کٹ، تو جو چند لوگ آتے ہیں یہ بھی ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ بہرحال ہم لوگ جتنا کوشش ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے IRGC سے۔ آپ خود بھی اپنے دوست احباب کو پروگرام میں لے آئیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ جو آپ لوگوں نے یہاں وقت دیا، اللہ تعالیٰ اس سے پورا فائدہ اٹھانے کا موقع دے، آپ کو ہر بیماری سے بچائے، صحت عافیت اور تندرستی کے ساتھ آپ لوگوں کو رکھے۔ بہرحال علاج کے سلسلے میں بہت ساری باتیں بتائی گئیں۔ دعا سے علاج کرنے والے کے لیے ضروری ہے شریعت کا پابند ہو، دعا کا معنی مطلب سمجھتا ہو، تو ایسے آدمی کی دعا سے فائدہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی آدمی دعا سے پڑھ کر فائدہ پہنچائے ایسے نہیں ہوتا ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے۔ بعض لوگ آتے ہیں کہ حضرت کتنے بار پڑھا فائدہ ہوا نہیں، بھئی تم کو معنی معلوم نہیں، مطلب معلوم نہیں، فجر کی نماز پڑھے نہیں، تو ایسے آدمی کے دعا پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوتا ہے۔ جی ہاں، سب کے شکریہ کے ساتھ آج کی ایک مجلس ختم کی جاتی ہے۔ 1 بجے اذان ہے ہمارے یہاں، 1:15 بجے نماز ہے۔ آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس مجلس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر ہم کو بار بار جمع ہو کر فائدہ اٹھانے کا موقع دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔